الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا قال النبي صلى الله عليه وسلم جددوا إيمانكم أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا. معزز سامعین کرام، دنیا کے ہر طبقے کا، ہر جماعت کا، ہر مکتب فکر، ہر مسلک اور ہر مذہب کا آدمی اس بات کی کوشش میں رہتا ہے کہ میری زندگی پرسکون ہو، میری زندگی میں آرام آئے، میری زندگی میں راحت ہو، اور اس کے لیے اپنی عقل سے وہ تدبیریں سوچتا ہے. کوئی کہتا ہے کہ صاحب بزنس بڑھا لو، زندگی میں امن آئے گا، اس کی طرف وہ بھاگ رہا ہے. کوئی کہتا ہے کہ زمین اور جائیداد کو بڑھا لو، اس سے امن آئے گا. اور کوئی کہتا ہے حکومت اور سیاست میں عہدیداری میں شریک ہو جاؤ، عزت ملے گی اور زندگی میں مزے آئیں گے. ہر ایک اپنی اپنی سوچ کے مطابق ایک لائحہ عمل، ایک پلان، ایک منصوبہ تیار کر کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نے جو منصوبہ بنایا ہے اور میں نے جو لائحہ عمل تیار کیا ہے بس وہی صحیح ہے. پیسہ آ جائے ہر مشکل کا حل ہے، بیمار ہو تو دوا لے سکتے ہیں، مقدمات ہو تو لائق کو خرید سکتے ہیں، پریشانی ہو لوگوں کو خرید سکتے ہیں، جھوٹے گواہ خرید سکتے ہیں. سیاست کی طاقت اور قوت ہو، اس کے بل بوتے پر بہت سارے مسائل ایک فون سے حل کر سکتے ہیں. جس کو جو نظر آیا، جو سمجھ میں آیا وہ کر رہا ہے. حدیث پاک میں سرور کونین آقائے دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا القیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت. عقل مند وہ ہے جو نفس کی مکاری سے چھٹکارا پاتا ہے اور آخرت کی تیاری کرتا ہے.
یہ کتنی بڑی بے وقوفی کی بات ہے. یہ زمین ہم نے نہیں پیدا کی، ہمارے باپ نے نہیں پیدا کی. اس زمین کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے. اس آسمان کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے. ان ستاروں کو، اس سورج کو، اس چاند کو، سمندر کو، ہواؤں کو، فضاؤں کو، سارے نظام کو کون چلاتا ہے؟ اللہ. اگر آپ جمعہ میں غسل کر کر، سرما لگا کر، عطر لگا کر آپ یہاں مسجد کی چار دیواری میں اللہ کی ربوبیت اور اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہیں، کون سا تیر مارتے ہیں؟ وہ جو بتوں کے پجاری ہیں، غیر اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، مشرک ہیں. قرآن شریف نے کہا وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، آپ ان سے پوچھئے کہ کون ہے جس نے زمین و آسمانوں کو پیدا کیا، تو یہ مشرک بھی یہی کہیں گے لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کافروں اور ان مشرکوں کی کشتی جب بھور کے اندر پھنس جاتی ہے سمندر کے درمیان میں، یہ کیوں نہیں اپنے معبودان باطلہ کو بلاتے، اپنے خداؤں کو کیوں نہیں بلاتے، اور یہ صرف اللہ تعالیٰ کو کیوں بلاتے ہیں؟ تو یہ تو غیر بھی اقرار کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا. جب زمین اللہ کی ہوئی، آسمان اللہ کا ہوا اور نظام اللہ کا ہوا، تو یہاں جو چلے گی وہ اللہ ہی کی چلے گی. آپ ٹیلر ہیں تو آپ کو پتا ہے کہ کس کوالٹی کا تاگا آپ نے لگا رکھا ہے. آپ ٹنکر ہیں تو آپ کو پتا ہے کہ کس قسم کا لوہا آپ نے میٹیریل استعمال کیا ہوا ہے. آپ انجینئر ہیں، مستری ہیں، آپ کو پتا ہے کہ نقلی سیمنٹ آپ نے ڈالی ہے یا ورجینل سیمنٹ آپ نے ڈالی ہے، اصل لوہا ڈالا ہے یا خام جو ہے بیکار کا لوہا ڈالا ہے، اور کتنا موٹا، کتنا ظاہری اعتبار سے کتنا اس کو خوشنما تاج محل کی شکل کیوں نہ دے دی جائے، لیکن اندرونی حقیقت بنانے والا جانتا ہے. اللہ نے اس دنیا کو بنایا. اللہ تعالیٰ کو کیا اس دنیا کی حقیقت کا پتہ نہیں ہے؟ بنانے کے بعد اس نے یہ کہا کہ پوری میری مخلوقات کے اندر سب سے گندی اور سب سے بدتر اور سب سے حقیر یہی دنیا ہے جو میری نگاہ میں ہے، سوائے اس کے کہ اس دنیا میں بیٹھ کر جو قال اللہ قال رسول کر لیتے ہیں، نماز پڑھ لیتے ہیں، الا اللہ کر لیتے ہیں، ذکر کر لیتے ہیں، درود کر لیتے ہیں. ان چیزوں کو چھوڑ کر یہ دنیا، الدنیا ملعون وملعون وما فیہا، یہ دنیا بھی ملعون ہے اور اس دنیا کی تمام چیزیں اور اس دنیا کے تمام ممالک، آسٹریلیا ہو، امریکہ ہو، برطانیہ ہو، سویڈن ہو، ملیشیا ہو، انڈونیشیا ہو، ایران ہو، تہران ہو، بنگلہ دیش ہو، وملعون وما فیہا، تمام کی تمام چیزیں رحمت کی نگاہوں سے، ملعون کے معنی اللہ کی رحمت سے ہٹی ہوئی ہیں. اب کہیں گے کہ مکہ مکرمہ، ہم نے پہلے ہی کہہ دیا جو چیز اللہ کے ذکر کو جوڑنے والی ہے وہ لعنت سے ہٹی ہوئی ہے. وہاں طواف ہوتا ہے، وہاں سعی ہوتی ہے، وہاں تلاوت ہوتی ہے. مساجد یہ لعنت سے ہٹے ہوئے ہیں اس لیے کہ یہاں اللہ تبارک تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے، یہاں اذان ہوتی ہے، یہاں اقامت ہوتی ہے، یہاں نماز ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کے طور سے ہٹ کر جتنی چیزیں ہیں یہ تمام کی تمام ملعون ہیں. اور اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا میرے نزدیک یہ مچھر کے پر کے برابر بھی کوئی حقیقت نہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. مچھر کے پر کی حقیقت ہے، مچھر کے پر کی قیمت ہے کہ مچھر اس پر سے اڑتا ہے. اور عجیب بات یہ ہے کہ دنیا کی ہر چیز سے کوئی نہ کوئی نفع حاصل کیا جاتا ہے. سام کے زہر سے دوائی بنائی جاتی ہے، مینڈک سے آپریشن کرنے والے ٹریننگ لیتے ہیں، مچھلیاں ہیں، مگرمچھ ہے، پرندے ہیں، ہر چیز سے انسان. لیکن یہ مچھر کا جو پر ہے یہ بالکل بیکار قسم کا، صرف یہ کہ وہ مچھر کو اڑنے کے لائق بناتا ہے اور اڑنے میں مدد کرتا ہے، اس کے علاوہ اور اس سے کوئی فائدہ نہیں. تو فرمایا کہ اس کے برابر بھی پوری دنیا، 7 زمین اور 7 آسمان کی میرے پاس مچھر کو، مچھر کے پر کی قیمت ہوگی، میرے پاس اس سے بھی گئی گزری
یہ دنیا ہے۔ بنانے والے نے کہا یہ دھوکے کا گھر ہے، یہ فنا ہونے والا گھر ہے، یہ مٹنے والا گھر ہے۔ اب بنا کر اس نے ایک ڈاکومنٹری فلم دے دی اور ایک ڈاکومنٹ دے دیا۔ گاڑی لیتے ہیں، زمین لیتے ہیں، جائیداد لیتے ہیں تو کاغذات بھی آپ لیتے ہیں، ڈاکومنٹس بھی آپ لیتے ہیں، تو ایک ڈاکومنٹ بھی دے دیا اور 1.25 لاکھ پیغمبروں کے ذریعے سے بتا دیا فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈالے، وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ، اور یہ دھوکے والے ہی دھوکے میں آ سکتے ہیں، تم دھوکے کے اندر نہ آؤ، یہ دھوکہ دینے والی چیز ہے۔ سیدنا عیسیٰ نبینا علیہ السلام کے پاس ایک حسین جمیل خوبصورت ایسا لگتا تھا کہ چاند اور سورج کی کرنیں اللہ تعالیٰ نے اس کے چہرے کے اندر رکھ دی، اس کے ظاہر کے اندر رکھ دی، اور دنیا بھر کی خوبصورتیاں اس کی جھلک اس کے ظاہر میں دکھائی دے رہی تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی اور آ کر سلام کیا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بیٹی کون ہو تم؟ نہ میں حوا کی بیٹی بھی نہیں، میں جن کی بیٹی بھی نہیں، کون ہو تم؟ کہا کہ مجھے اپنا لو، میں دنیا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بالکل ہر پیغمبر کی ایک الگ صفت، الگ خاصیت ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زاہد ہیں، دنیا سے کٹے ہوئے ہیں۔ ایک پوٹلی وہ گلے کے اندر ڈالتے تھے، اسی میں لوٹا ہوتا تھا، وضو اسی سے کرتے تھے، اور سالن اسی میں ڈالتے تھے، روٹیاں اسی میں ٹکڑے کرتے تھے، اور ایک جھولا اس کے اندر ایک جوڑا کپڑا پیمن لگا ہوتا تھا، وہ کبھی چادر ہو جاتا تھا، وہ کبھی تکیا ہو جاتا تھا، وہ کبھی بچھونا ہو جاتا تھا۔ دنیا سے کوئی لینا دینا نہیں تھا، آپ کو کٹے ہوئے تھے دنیا سے۔ آپ کے پاس یہ دنیا آئی اور کہا اے عیسیٰ مجھے اپنا لو، دیکھو میں کتنی حسین ہوں، میں کتنی جمیل ہوں، میں کتنی خوبصورت ہوں، اور کہاں آپ دنیا سے کٹ کر اور جگہ جگہ مارے مارے آپ زندگی گزار رہے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نہ، میں تجھے طلاق دیتا ہوں اور میں تجھے اپناتا نہیں۔ یہ سننا تھا کہ منہ بنا کر وہ جو پھر کر جانے لگی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں اتنی بد شکل، اتنی بدصورت اور اتنی اس کے اندر بدبو کہ فرماتے ہیں کہ آج تک میری ناک نے ایسی بدبو نہیں سنگی، اور ایسی بد شکل اور بے حیا اور بدصورتی آج تک میں نے نہیں دیکھی، شاید مرتے دم تک بھی نہ دیکھوں۔ یہ دنیا ہے کہ جس کا ظاہر کچھ اور ہے، کہ آپ کو لگتا ہے کہ 5 مالے کی بلڈنگ ہے، 7 اسٹار ہوٹل ہے اور امپورٹڈ گاڑیاں ہیں، اور ایک غریب جب ان کو دیکھتا ہے تو اسے حسرت ہوتی ہے، یہ میرے ساتھ پڑھا ہوا ہے، یہ میرے ساتھ گلی ڈانڈا کھیلا ہوا ہے، یہ میرے ساتھ پتنگ اڑایا ہوا ہے، اور یہ میرا بچپن کا چڈی یار ہے، اور دیکھو یہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا، اور ہم جناب وہی کے وہی ہیں۔ تو دل کے کسی نہ کسی گوشے کے اندر یہ حسرت آتی ہے، تو اس کو یہ واقعہ یاد کر لینا چاہیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے وہ لڑکی جو آئی تھی اس کا ظاہر کیا تھا، لیکن باطن ہر دنیا کا باطن یہی ہے۔ بلند بالا عمارتوں کا باطن ہو، امپورٹڈ کار ہو، بینک بیلنس ہو، تجوریاں ہو، اور عورت کے گلے کا زیور ہو، قیمتی کپڑا لگتا ہو، زمین ہو، جائیداد ہو، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دکھنے والی عورت کی طرح اس کا ظاہر تو اچھا ہے، لیکن اس کا باطن نہایت بدبودار اور نہایت بدشکل اور بدصورت، اس لیے کہ بنانے والے نے کہہ دیا یہ دھوکے کا گھر ہے، بنانے والے نے کہہ دیا یہ لعنت کا گھر ہے، بنانے والے نے کہہ دیا یہ مچھر کے پر کے برابر، اس کی کوئی حیثیت میرے پاس نہیں ہے۔ اگر مچھر کے پر کے برابر بھی میرے پاس حیثیت ہوتی، میرے دشمنوں کو گھونٹ گھونٹ پانی کے لیے ترسا دیتا، جبکہ اللہ کے دشمن، اللہ کے نبی کے دشمن زمین پر حکومت کر رہے ہیں، اور ان کے پاس مختلف عہدے ہیں، تخت ہے اور تاج ہے۔ اس کا صاف مطلب یہ ہے اللہ کے یہاں اس زمین کی اور اللہ کے یہاں اس دنیا کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔
جب یہ ملعون دنیا ہے، یہ ذلیل دنیا ہے، اس دنیا کے اندر حقیقی آرام، حقیقی راحت، حقیقی سکون اگر کوئی چاہتا ہے وہ ایک نمبر کا بے وقوف ہے، اس لیے کہ تاریکی میں اگر روشنی کو تلاش کرنا چاہے، رات کی تاریکی میں، اندھیرے میں وہ سورج کی کرنوں کو تلاش کرتا ہے تو کائنات کے اندر اس سے بڑا کوئی بے وقوف نہیں ہے۔ پاخانے کے ڈھیر پر، کچرے کے ڈھیر پر وہ خوشبو کی تلاش کرتا ہے، دنیا کے اندر اس سے بڑا کوئی بے وقوف نہیں ہے۔ یہ دنیا آلام کی جگہ ہے، یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، یہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے، یہ دنیا مصائب کی جگہ ہے۔ یہاں رہتے ہوئے حقیقی جو سکون، جو وفیہا ما تشتہی الانفس وتلذ الاعین، جو جنت کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ مرحمت فرمائیں گے، اس کو اگر کوئی دنیا میں تلاش کرتا ہے وہ ایک نمبر کا بے وقوف ہے، ایک نمبر کا گھاوڑ ہے۔ بیت الخلاء میں ٹوائلٹ میں جا کر اگر وہ کھانے کی چیز کو تلاش کرتا ہے، استنجا خانے میں جا کر وہ پینے کی چیز، کولڈ ڈرنکس تلاش کرتا ہے، سوائے پیشاب کے اسے کیا مل سکتا ہے، سوائے پاخانے کے اسے کیا مل سکتا ہے؟ بدبو کے ڈھیر پر اگر خوشبو تلاش کرتا ہے، سوائے بدبو کے اسے کیا مل سکتا ہے؟ بنانے والے نے کہہ دیا کہ یہ دنیا ملعون ہے۔ حقیقی آرام اس وقت ہوگا جب قبر کے اندر ہم 3 سوالوں کا جواب دیں گے۔ حقیقی آرام اس وقت ہوگا جب نام اعمال ہمارے داہنے ہاتھ کے اندر دے دیے جائیں گے۔ حقیقی ہمیں آرام اس وقت ہوگا جب آقا کے ہاتھوں حوض کوثر کا جام پئیں گے۔ حقیقی آرام ہمیں اس وقت ہوگا جب ہمیں اللہ کے عرش کا سایہ مل جائے گا۔ حقیقی آرام اس وقت ہوگا جب ہمیں نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں شفاعت کا پروانہ ملے گا۔ ہمیں حقیقی آرام اس وقت ملے گا کہ قیامت کے دن اللہ تبارک تعالیٰ 2 فریق بنا دیں گے، فریق فی الجنہ و فریق فی السعیر۔ ایک طبقہ جنت میں جائے گا اور ایک طبقہ جہنم کے اندر جائے گا، اور اللہ تعالیٰ کہہ دیں گے میرے بندے جا، میں نے شان ستاری کا معاملہ کیا ہے، تو جنتیوں کے اندر تو ہو گیا، اب وہاں پر کوئی مصیبت نہیں، نہ بی پی کا ڈر ہے، نہ شوگر کا ڈر ہے، اور نہ جو ہے بیوی کے ستانے کا ڈر ہے، اور نہ ہارٹ کا ڈر ہے، نہ والو بلاک ہونے کا ڈر ہے، نہ کینسر کا ڈر ہے، نہ ایڈس کا ڈر ہے، کسی قسم کا کوئی ڈر نہیں۔ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کوئی ڈر نہیں۔ وفیہا ما تشتہی الانفس وتلذ الاعین، یہ تو حقیقی آرام وہاں جا کر ملے گا۔ دنیا کے اندر آپ دیکھیے گا اسلام کے طریقے سے جو لوگ ہٹے ہوئے ہیں، اسلام کے مذہب سے جو لوگ ہٹے ہوئے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں ان کے پاس آخرت کا کوئی تصور نہیں، جنت کا کوئی تصور نہیں، منکر نکیر کا کوئی تصور نہیں، اللہ کے عرش کا کوئی تصور نہیں، حوض کوثر کا کوئی تصور نہیں، پل صراط کا اور حوروں کا، غلمان کا اور جنت کی بہتی نہروں کا کوئی تصور نہیں۔ تو اب وہ کیا کر رہے ہیں دنیا کے اندر کہ بھائی عورتیں بدل کر دیکھو تو شاید آرام ملے گا، تو انہوں نے اپنے وائف کو، اپنی بیویوں کو عدل بدل کر دیکھتے ہیں کہ شاید ہمیں منورنجن مل جائے، لذت مل جائے، اس سے بھی ان کے دل کو راحت نہیں ملی، تو انہوں نے کہا کہ جو من چاہی لڑکی، میری بیوی گوری ہے میں کالی کو استعمال کروں، کالی ہے گوری کو استعمال کرو۔ اس کے لیے آپ دیکھیے کہ یورپی اور انگریزی ممالک کے اندر ایسے اڈے بنائے گئے ہیں کہ وہاں مرد اور عورت کو کپڑے پہن کر جانا منع ہے۔ آپ جو چاہیں، جس سے چاہیں اپنی مرضی سے آپ زنا کر سکتے ہیں، بدکاری کر سکتے ہیں، شراب پی سکتے ہیں، عیاشی کر سکتے ہیں، مال بٹور سکتے ہیں۔ مال حاصل کرنے کے لیے آپ کے موبائل کے اندر ہر دوسرے تیسرے سیکنڈ کے اندر میسج آئے گا کہ آپ کو ٹیپ چاہیے، آپ کو قیمتی موبائل چاہیے، آپ کو قیمتی گاڑی چاہیے، آپ کو قیمتی بنگلہ چاہیے، آپ کو قیمتی نوکری چاہیے، آپ کو فلاں دلہن چاہیے، کیا چاہیے۔ اس دنیا میں آرام اور راحت پانے کے لیے جو چیزیں انسان کے دل اور دماغ میں خواب و خیال کے اندر آ سکتی تھی، ان تمام چیزوں کو یورپ نے استعمال کیا، امریکہ نے استعمال کیا، انگریزوں نے استعمال کیا، اسلام مسلمان دشمنوں نے استعمال کیا کہ شاید اب ہماری راحت، اب ہمیں سکون مل جائے گا۔ لیکن اس وقت کی رپورٹ یہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر سب
سے زیادہ جو نیم کی گولیاں کھائی جاتی ہیں وہ انہی ممالک کے اندر کھائی جاتی ہیں، امریکہ میں، یورپ میں، انگریزی ممالک میں۔ کیوں بھائی؟ تم نے دنیا کے آرام کے سارے جتن کر لیے تھے، سب سے بہترین کار، سب سے بہترین موبائل، سب سے بہترین لیپ ٹاپ، سب سے بہترین بنگلہ، سب سے بہترین کوٹھی، اور ہر آن ہر رات جس لڑکی کے ساتھ، جس لڑکے کے ساتھ، جس جانور کے ساتھ، جس حیوان کے ساتھ تم اپنی خواہش پوری کر سکتے ہو، جس برانڈ کی شراب تم پی سکتے ہو، کیوں خودکشیاں ہو رہی ہیں؟ کیوں نیند کے لیے دوائیاں کھائی جا رہی ہیں؟ آخر وہ کیا سکون تھا، وہ کیا راحت تھی جس کی تلاش کے اندر یہ مرے جا رہے ہیں، جس کی تلاش کے اندر یہ راتوں کے اندر بے چین ہوئے جا رہے ہیں؟ یہی تو چیز ہے جس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے کلام پاک کے اندر ارشاد فرمایا کہ جب ایک واشنگ مشین بنانے والا واشنگ مشین بنا کر دیتا ہے تو اس کو کہتا ہے ڈی سی پاور میں، اے سی پاور میں تم استعمال کرنا، اتنے واٹس پاور استعمال کرنا، اتنے گھنٹے چلانے کے بعد تم اتنے گھنٹے روک کر رکھنا، اتنے لیٹر پانی دینا، اور اتنے دیر اس کے ساتھ یہ سروس اتنی دیر کرنا، اتنے مہینوں کے بعد۔ اگر کوئی یہ کہے صاحب میرا پیسہ، میرا روپیہ، اس نے کہا 5 لیٹر ڈالنے کے لیے اور میں 10 کلو کپڑے ڈالوں گا، میری مرضی، اور اس نے کہا ڈی سی پاور ڈالنے کے لیے میں اے سی پاور ڈالوں گا، اس نے کہا 220 ڈالنے کے لیے میں 440 ڈالوں گا، انجام کیا ہوگا؟ اس دنیا کو بنانے والے نے 1.25 لاکھ پیغمبروں کے ذریعے سے، انجیل کے ذریعے سے، توریت کے ذریعے سے، زبور کے ذریعے سے، کلام پاک کی 114 سورتوں کے ذریعے سے، اور کلام پاک کے 30 پاروں کے ذریعے سے، اور کلام پاک کی 6666 آیتوں کے ذریعے سے ایک فارمولا دیا اس دنیا کے اندر امن پانے کا، راحت پانے کا، سکون پانے کا۔ کیا ہے فارمولا؟ یہ زنا، یہ بدکاری، یہ عیاشی، یہ دولت کی فراوانی، یہ سود اور انٹرسٹ پر ہر چیز کا خریدنا، یہ بنگلہ لینا، یہ کوٹھی لینا۔ دنیا میں سب سے زیادہ معاشرتی نظام جو بگڑا ہوا ہے وہ یورپ کا بگڑا ہوا ہے۔ دنیا کے اندر عورت اور مرد کے سب سے زیادہ جو تعلقات خراب ہے وہ سویڈن کے ہیں، حالانکہ دنیا میں سب سے زیادہ بدکاری، آزادی، زنا کی سویڈن کے اندر دی جاتی ہے۔ لیکن کیوں نہیں مل رہا ہے؟ اس لیے کہ اس دنیا کے بنانے والے نے جو فارمولا دیا ہے وہ فارمولے کو ہم استعمال کریں گے تو وہ چیز ہم جو ہے استعمال کر پائیں گے۔ اگر بنانے والے کے فارمولے سے ہٹ کر اگر اپنے من کی زندگی گزاریں گے تو کیا ہوگا؟ نقصان ہوگا، خسارہ ہوگا، بے چینی ہوگی۔ وہ چیز کیا ہے؟ وہ چیز وہ ہے کہ جس کو آج مسلمانوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بڑی بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ مسلمان آج اس چیز کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں۔ میں گزشتہ جمعہ یہاں تک آپ کو ٹیکسٹ کر دیا تھا اور بتا دیا تھا کہ دنیا میں امن اور سکون پانے کے لیے کہاں تک جانا چاہیے، بہت قریب لا کر میں نے آپ کو چھوڑ دیا تھا۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ یہ سمجھیں گے نماز پڑھنے میں سکون ہے، آپ یہ سمجھیں گے ذکر کرنے میں سکون ہے، آپ یہ سمجھیں گے تلاوت کرنے میں سکون ہے، آپ یہ سمجھیں گے حج کرنے میں سکون ہے۔ بھئی اللہ کی عبادت ہے، اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اے لوگو آگاہ ہو جاؤ، میرے ذکر کے اندر تمہارے قلوب کے اندر اطمینان ہوگا۔ میں اس کا جواب یہ دوں گا، تکبیر غور سے سننا، اگل بغل میں کوئی سو رہا ہے یا اگر دیوار پر ٹیک لگا کر کوئی سو رہا ہے تو وہ بیچارے کو بھیجو کہ وضو کر کے آئے۔ فقہاء نے کتابوں میں لکھا ہے ٹیک لگا کر سونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ بھائی جمعہ میں ایک مرتبہ نماز پڑھتا ہے، بے وضو کیوں نماز پڑھ رہا ہے؟ شیطان تیرے پاخانے کے راستے سے گھس کر تیرے دل و دماغ کے اندر اس کا منہ داخل کر رہا ہے تاکہ تو اللہ کے دین کی باتوں سے محروم ہو جائے، اور حقیقی معنوں میں دنیا میں سکون اور راحت کا فارمولا پانے سے تو محروم ہو جائے۔ رات کو 10 بجے گھر کو آنے کے بجائے 12 بجے آ رہا ہے، بیوی چڑیل کی صورت بنا لی، نہیں جی بزنس کا کام تجھے خوش کرنے، تجھے قیمتی ساڑی لانے، وہاں خوشی نہیں ہے۔ اور فارن کو گیا، جیتی جاگتی بیوی کو بے وجہ کی زندگی دے کر، اولاد کو
یتیمی کی زندگی دے کر، ماں کا سہارا چھین کر، باپ کا سہارا چھین کر، کوئی دبئی، کوئی قطر، کوئی آسٹریلیا، کوئی امریکہ، کوئی دوحہ اور کوئی جاپان اور کوئی انڈونیشیا، بھائی کیوں جا رہے ہو؟ آرام 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 آرام، سکون سکون۔ ابھی ایک سال یہاں بیوی تڑپ رہی ہے نڑند اور بھاوج کے تانوں سے، ساس کے تانوں سے، اور اگر اسے ماں کے یہاں رکھا جائے وہ شیرنی بن جائے، ساس کے یہاں رکھا جائے ساس بہو کے یہ سانپ اور منگس کی لڑائی چھڑاتے چھڑاتے اس کی، میں نے بتایا تھا ایک مرتبہ رمضان المبارک کے عمرے میں اللہ نے مجھے سعادت دی، حرمین شریفین کی حاضری کی پورا مہینہ جدہ کے اندر مجھے حاضری ہوئی۔ وہاں ایک مسجد شعیبی ہے کہ جہاں پر 20 رکعت نماز پڑھائی جاتی ہے، اور ایک اور حال کے اندر ہندوستان، پاکستان کے اور دیگر ایشیا کے احناف 20 رکعت نماز پڑھتے ہیں۔ میں نے کہا کہ 20 رکعت پڑھنا چاہیے، وہاں جا کر ہم نے جو ہے نماز پڑھی، نماز کے بعد ہم کو کہا کہ حضرت کچھ بیان کیجئے۔ میں نے کہا کہ ماں کے پیٹ میں ہر انسان کی روزی لکھ دی جاتی ہے، ہمارا ایمان ہے ایک دانہ کم نہیں ہو سکتا، ایک دانہ زیادہ نہیں ہو سکتا، ماں کے پیٹ کے اندر موت و حیات کو لکھ دیا جاتا ہے، ایک لمحہ کم نہیں ہو سکتا، ایک لمحہ زیادہ نہیں ہو سکتا۔ تمہارے عرب کو آنے سے، جدہ کو آنے سے، سعودی کو آنے سے کیا تمہارا رزق ماں کے پیٹ میں لکھے ہوئے رزق سے بڑھ گیا؟ یہاں کا خدا الگ ہے، وہاں کا خدا الگ ہے۔ تمہاری بیوی ہر عید کے موقع پر کیا کرتی ہے، تمہاری اولاد ہر عید کے موقع پر کیسی تڑپتی ہے، تمہاری ماں کیسے بے سہارا ہوتی ہے جب مرض کے اندر مبتلا ہو کر بسترے پر لیٹتی ہے، تمہارا باپ مسجد کو جانے کے لیے جب غیروں کا سہارا لیتا ہے اس کے دل پر کیا بیتتی ہے۔ میرے خیال میں کوئی آدمی ایسا نہیں تھا کہ جو ہچکیاں مار کر نہ رو رہا ہو اور زار و قطار آنکھوں سے آنسو کے قطرے نہ نکل رہے ہو۔ یہ سب کیا ہے؟ دنیا کا دھوکہ ہے۔ وہاں جائیں گے ریال ملے گا، وہاں جائیں گے ڈالر ملے گا، وہاں جائیں گے درہم ملے گا، اور ہم خوب مزے لیں گے۔ ماں کے پیٹ میں خدا نے ہماری روزی اور ہماری انکم کو لکھ دیا، ہماری موت کو لکھ دیا، کوئی نہیں بدل سکتا، کوئی نہیں بدل سکتا۔ اور اگر ایک گیہوں کے دانے پر، ایک راگی کے دانے پر، ایک رائی کے دانے پر، ایک ہوا کے ذرے پر، ایک پانی کے قطرے پر ہمارا نام ہو تو پھر ملک الموت کی مجال نہیں کہ ہماری روح قبض کر سکے۔ یہ سب دنیا کے جھمیلے ہیں صاحب، کہ فیکٹری کو بھی جا رہا ہوں، سائڈ میں سائڈا کا بھی بزنس کر رہا ہوں، حجامت بھی کر رہا ہوں اور کپڑے کا بیپار بھی کر رہا ہوں۔ اب دیکھو ہر گوشت کا دکان والا سیخ کباب بھی بیچتا ہے، مرغی بھی بیچتا ہے۔ پہلے بکرا بیچنے والے مرغی کو چھینا حرام سمجھتے تھے، مرغی والے بکرے کو حرام سمجھتے تھے، اور اپنے دکان کے سامنے سیخ کباب کی دکان ڈالنا وہ حرام سمجھتے تھے، اپنی بے عزتی سمجھتے تھے۔ اب کیا سوچ رہے ہیں؟ جو بچا کوچا گوشت ہے، کھچڑے ہیں اور پھیٹ کلاس جو کتوں کو ڈالنے کی غذا ہے، اسے کوٹ کر کچل کر اب شیخا بنا کر کباب بنا کر لوٹو، لوگوں کو لوٹو۔ اور پھر ایک درزی ہے، وہ سوائے سینے کے اور کوئی کام نہیں کرتا تھا، اب وہ کپڑے کے بیپار کا بھی کام شروع کر لیا ہے۔ ایک امام صاحب ہیں، وہ تعویذوں کا کاروبار بھی شروع کر لیے ہیں۔ ایک مدرسے کے مدرس ہیں، وہ ٹیوشن کا کاروبار بھی شروع کر لیے ہیں۔ ایک حافظ صاحب ہیں، وہ قرآن خوانی کا بھی کاروبار شروع کر لیے ہیں۔ یہاں سے وہاں تک دیکھو، ایک ہل، ایک حوث۔ آقا دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس انسان کو ایک وادی کس کو کہتے ہیں؟ ایک بہت بڑا علاقہ، 50 کلومیٹر بھی ہو سکتا ہے، 25 بھی ہو سکتا ہے، 10 بھی ہو سکتا ہے، دو پہاڑوں کے درمیان جو علاقہ ہوتا ہے اس کو وادی کہتے ہیں۔ آقا نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کسی انسان کو ایک وادی بھر کر سونا دے دیا جائے، مال دے دیا جائے، دولت دے دی جائے، ایک اور وادی کی تلاش کرے گا، کہے گا کہ ایک اور وادی مجھے مل جائے، یہ بھی کر لوں، یہ بھی کر لوں، یہ بھی کر لوں۔ جوری بھی ٹیوشن دے رہی ہے، بچی بھی ٹیوشن دے رہی ہے، کال سینٹر کو بھی جا رہی، بچے بھی جا رہی، وہ سافٹ ویئر انجینئر، اس کی جورو کو پوری دنیا کے دانی کتے دیکھ دیکھ کر اس کی صورت کو جھنجھر بنا دیے ہیں۔ خدا کی قسم کسی عورت کے چہرے کو دیکھ کر نہیں بتا سکتا ہو کہ اس پر کتنے زنا کے تیر برسے ہیں اور کتنے زندانی کتوں نے اسے دیکھ کر اپنے دل کے اندر دل کا زنا کیا ہے شہوت کے ساتھ۔ تو یہ سب کچھ دنیا کے اندر ہو رہا ہے، کیوں؟ اور کھاؤ، حلمین مزید، حلمین مزید۔ جہنم کے بارے میں تو یہ آتا ہے، ڈالو، وہ کہتا ہے اور دے اللہ، اور دے اللہ، اور دے۔ میرے
میرا پیٹ نہیں بھرا، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ ان کے شان کے مطابق اپنا قدم یا اپنا ہاتھ رکھیں گے، تب کہے گا خطو خطو خطو، ٹھیک ہے اب پیٹ بھر گیا۔ جہنم کے پیٹ سے زیادہ جس کی عمر جتنی زیادہ ہو رہی ہے، حدیث میں تو کہا گیا کہ جب بال سفید ہونے لگے، آنکھوں کی بینائی کمزور ہونے لگے اور جسم جواب دینے لگے، تو سمجھو کہ تمہارا کفن بازار میں آ چکا ہے۔ لیکن یہاں یہ کہ عمر بڑھتے بڑھتے پلان بن رہے ہیں، منصوبے بڑھ رہے ہیں کہ صاحب وہاں پر زمین لے لیں، وہاں پر مکان لے لیں، وہاں فکسڈ ڈپازٹ کر دیں اور وہاں چٹ فنڈ اٹھا لے، وہاں کا یہ معاملہ کر لے۔ ہمیں اگلے لمحے کی فکر نہیں، اس ہرس میں، اس ہوس میں، اس تما نے ہمیں تباہ اور برباد کر کے رکھ دیا۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، اللہ نے کہا ہرس و تما کرنے والوں کو قبر کی مٹی کے علاوہ اور کوئی چیز ان کے منہ کے ذائقے کو ختم نہیں کر سکتے۔ یہ لو وہ لو یہ لو۔ حضرات میں آپ کو بتاؤں عجیب معاملہ ہے، آپ نماز پڑھیں گے، تکبیر تحریمہ سے سلام تک مانا کہ آپ سکون کے اندر رہے، لیکن بعد میں کیا ہوگا؟ آپ روزے میں رہیں گے، سحری سے افطاری تک سکون میں رہیں گے، رات کے اندر کیا ہوگا؟ آپ تراویح میں رہیں گے، 20 رکعت سکون میں رہیں گے، آپ حج میں رہیں گے، حج کے 5 دن سکون میں رہیں گے، آپ درود پڑھیں گے، درود کے پڑھنے کے وقت تک آپ سکون میں رہیں گے۔ اس دنیا میں ماں کی گود سے لے کر قبر کے پیٹ تک آپ ایک آرام والی لائف اور راحت والی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، حدیث پر ایک طائرانہ نظر ڈالے، حدیث پر ایک سرسری نظر ڈالے کہ حدیثوں کا مقصد کیا ہے۔ نماز گھر میں نہیں ہو سکتی بھائی، فجر کی نماز ہم 2 رکعت گھر میں پڑھیں تو کیا مفتی یہ کہے گا کہ تیری نماز نہیں ہے؟ ظہر کی نماز ہم گھر میں پڑھیں، مفتی یہ کہے گا کہ لیکن حدیث میں آتا ہے، آقا فرماتے ہیں اتنا ناراض ہوتے ہیں کہ میرا جی یہ چاہتا ہے کہ مسلمانوں کے وہ لوگ جو جماعت کو چھوڑ کر گھروں میں نماز پڑھنے کے عادی ہو چکے ہیں، لکڑیاں جمع کرو، میرے محراب میں دوسرے کو کھڑا کرو اور ان لکڑیوں سے ان کو آگ لگا دو، ان کے گھروں کو آگ لگا دو جو رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے، تاریخ کے پتھر کھا کر جنہوں نے معافی کا پروانہ دیا، جنہوں نے مکہ مکرمہ کے انتقام کے وقت بدلے کی جب بھاؤنا تھی اور بدلے کی طاقت و قوت تھی، اس وقت ہے لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا انتم الطلقاء، وہ جماعت چھوڑنے والے کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں، صرف اس لیے کہ ان کے گھروں کے اندر عورتیں ہو سکتی ہیں۔ عورت جب نماز ہوتی ہے، نماز ضروری نہیں، بچہ ہے بچے پر نماز ضروری نہیں، بیمار ہے بیمار اور مسافر پر جماعت ضروری نہیں، ان کے صدقے میں یہ لوگ بچ رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کیوں نماز کو مسجد میں حاضری کا حکم دیا گیا؟ جمعہ کی اہمیت کیوں بیان کی گئی؟ عیدین کی اہمیت کیوں بیان کی گئی؟ حج اللہ تبارک تعالیٰ کا ہر مسجد اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، یہ مسجد کا طواف کیوں نہیں ہو سکتا؟ یہاں اللہ کی تجلی نہیں ہے، اللہ کی رحمت متوجہ نہیں ہے، کیا یہاں اعتکاف نہیں ہو سکتا؟ یہاں جماعت کی نماز نہیں ہو سکتی؟ کیوں اللہ تبارک تعالیٰ حج بیت اللہ کے لیے پوری دنیا کے لوگوں کو جمع کر رہے ہیں؟ آپ اس کے گہرائی کے اندر جائیں، سوائے انسانیت کے اور کوئی چیز نہیں ہے، اور یہی چیز ہماری زندگی کی راحت، ہماری زندگی میں آرام کا فارمولہ ہے۔ بات یہ ہے اللہ کو اپنی مخلوق سے بے پناہ محبت ہے، بے پناہ محبت ہے، بے پناہ محبت ہے۔ یہ ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، جیسے ہمارے گھر کے کنبے کے لوگ، ہماری بیوی، ہمارے بچے، ہماری لڑکیاں، ہمارے داماد، ہمارے خسر، ہمارے نانا، ہمارے دادا، یہ ہمارے کنبے کے، ہمارے پریوار کے لوگ، یہ پوری مخلوق، یہ پوری اللہ تبارک تعالیٰ کی خلقت اللہ تبارک تعالیٰ کا کنبہ ہے۔ حدیث میں غور کرنے سے پتہ چلتا ہے اللہ کو اپنی مخلوق سے اس سے زیادہ پیار ہے کہ ساری دنیا کی ماؤں کی ممتا اللہ نے پیدا کی، باپوں کی شفقت اللہ نے پیدا کی، جانوروں میں اولاد کی طلب اللہ نے پیدا کی۔ جب دینے والا ماں کو اتنی ممتا دے رہا ہے، باپ غور سے سنیے گا، باپ کو اتنی شفقت دے رہا ہے، تو اس اللہ کو اپنی مخلوق سے کس درجے محبت؟ اس لیے زندگی میں بے چینی اور زندگی کے اندر تکلیف اور زندگی میں مصیبت وہی آدمی پاتا ہے، نماز چھوڑنے والا نہیں۔ کئی نماز چھوڑنے والے آرام سے رہتے ہیں، کافر آرام سے رہتے ہیں،
اس کا معاملہ آخرت سے ہے، روزہ چھوڑنے والا آخرت سے ہے۔ مخلوق کو اگر کوئی ستاتا ہے، کینہ رکھتا ہے، بغض رکھتا ہے، حسد رکھتا ہے، جلن رکھتا ہے، کسی کی برائی کرتا ہے، کسی کو تکلیف پہنچاتا ہے، کسی کو اذیت پہنچاتا ہے، خداوند قدوس کی عزت و جلالت کی قسم، اللہ تبارک تعالیٰ اس کی زندگی کو عذاب بنا کر رکھیں گے۔ میں آپ کو مثالوں سے بتاؤں، نماز گھر میں ہو سکتی تھی، لیکن نماز کو مسجد میں لایا گیا۔ مسجد میں نماز کیوں؟ اس لیے کہ تمہاری نماز تابع امام کے پڑھ کر بھاگ جاؤ، نہ، محلے کے سارے لوگ مسجد کے اندر جڑیں گے، عیسیٰ موسیٰ کی حالت کو جانیں گے، موسیٰ سلیمان کی حالت کو جانیں گے، سلیمان ارشاد کی حالت کو جانیں گے، ارشاد رحمت اللہ کی حالت، بھائی تم جو ہے فجر میں نہیں تھے، نہیں یار بخار تھا، تو سارے مقتدی مصلی مل کر اس کی عیادت کریں گے۔ ارے دوائی لی نہیں لی، اس لیے کہ میرے پاس پیسے نہیں تھے۔ اس اجتماع کو 5 وقتہ نماز کی اس لیے رکھا گیا کہ محلے کی سطح پر ایک انسان دوسرے انسان کی خیر خواہی کرے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھایا کرتے تھے اور پیچھے عورتیں اور بچے اس زمانے میں آیا کرتے تھے۔ بچہ تو بچہ ہے، اسے نماز کا کیا پتا، اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت اور مسجد نبوی کی قدر اور مرتبت کا منزلت کا کیا پتا، وہ تو پیچھے رونے لگتا ہے، بھوک لگتی ہے رونے لگتا ہے، پیٹ کا درد۔ آقا جب نماز کے اندر ہوتے، بچوں کی رونے کی آواز سنتے، حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ آپ اپنی نماز کو مختصر کر لیتے۔ اللہ تعالیٰ سے مناجی کرنے والے، اللہ تعالیٰ سے مکالمہ کرنے والے، الحمدللہ رب العالمین جب بندہ کہتا ہے، اللہ جواب دیتے ہیں حمیدنی عبدی، بندے نے میری تعریف کی، الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں اثنا یا عبدی، بندے اور اللہ کے درمیان مکالمہ ہوتا ہے، ہمیں سمجھ میں نہ آئے نہ آئے، پیغمبر کو سمجھ میں آتا ہے، پیغمبر اللہ سے بات کرتے ہوئے، محبوب سے بات کرتے ہوئے اللہ کی مخلوق کو کسی بچے کی رونے کی آواز سنتے تو قرات کو مختصر کر کر رکوع میں چلے جاتے۔ کیوں؟ جماعت کا مقصد ہی یہ تھا کہ ایک دوسرے کی تکلیف کو پہچانا جائے۔ محلے کی سطح پر ہوا، پہلے تو یہ تھا کہ جمعہ سارے گاؤں میں ایک مسجد کے اندر ہوتا تھا اور اس مسجد کا نام جامع مسجد یعنی جمعہ قائم کرنے والی مسجد رکھا جاتا تھا۔ اب کیا ہے، ہر کوئی جامع مسجد، کیوں؟ ہر مسجد میں جمعہ قائم کرنے کا حکم نہیں دیا گیا، بھائی تم تو 5 وقتہ نمازوں میں شریک ہوتے ہو، سارے گاؤں والے ایک بڑی مسجد جس کو جمعہ یا جامع مسجد کہتے ہیں سارے جمع ہو گئے تو سارے گاؤں کے حال خبر ایک دوسرے کو پتا چلے گا، بھائی آپ کا کپڑا کیوں پھٹا ہوا ہے، آپ کے چہرے پر اداسی کیوں ہے، آپ کھانس کیوں رہے ہیں، آپ کے چشمہ کیوں لگ گیا ہے، آپ کے ہاتھ میں لاٹھی کیوں آ گئی ہے، ارے بھائی آپ دعا کرتے ہوئے بہت رو رہے تھے، کہیں پتا تو نہیں کہ آپ پریشان حال ہیں۔ گاؤں کے احوال معلوم کرنے کے لیے جمعہ کی نماز رکھے اور پھر اس کے بعد مسجدوں کے اندر عید کی نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ عیدگاہ کے اندر ایک عیدگاہ میں سارے شہر والے، کئی گاؤں کا ایک عیدگاہ ہوتا تھا، ایک محلے کی ایک مسجد، ایک گاؤں کی ایک جامع مسجد، کئی گاؤں کا ایک عیدگاہ، تو کئی 20 گاؤں 30 گاؤں کا ایک عیدگاہ، وہاں ایک دوسرے کو خیر خبر کرنے کے لیے، ایک دوسرے کے احوال جاننے کے لیے عیدگاہ کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے گاؤں کی سطح پر اللہ نے عید کی نماز کو رکھا۔ اب ہمیں محلہ مل گیا، گاؤں مل گیا، اسٹیٹ مل گیا، اب اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا افریقہ نہیں ملا، بھی امریکہ نہیں ملا، ایران نہیں ملا، تہران نہیں ملا، بنگلہ دیش نہیں ملا، سری لنکا نہیں ملا، تو آؤ وَأَذِّن فِي الْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا، اب آؤ حج کو آؤ، یہاں افریقی بھی ہے، یہاں امریکی بھی ہے، یہاں کالا بھی ہے، یہاں گورا بھی ہے، یہاں ہندی بھی ہے، یہاں پاکستانی بھی ہے، یہاں بنگلہ دیشی بھی ہے، یہاں سری لنکا بھی ہے، ملک کے احوال جانو۔ اب جو شاہ عبداللہ ہیں، جو قیم ہیں سعودی عربیہ کے، حج کے موقع پر ایک سیمینار منعقد کرتے ہیں، تمام ممالک کے نمائندوں کو بلا کر اپنے سیالت کے اندر جو کانفرنس ہال ہے اس کے اندر ان کو موقع دیا جاتا ہے تبادلے خیال کا کہ بتاؤ ملک ہندوستان کے اندر مسلمانوں کی حالت کیا ہے، بتاؤ وہاں ان کی معاشی حالت کیا ہے، تو تمام ممالک والے پوری دنیا والے حج کے موقع پر جڑتے ہیں۔ یہ اللہ کا حدیث پاک میں آتا ہے، میں کاٹ کر آگے بڑھ رہا ہوں، بات سمجھ جائیے گا،
کہ جب اذا قام الخطیب علی المنبر فلا صلاۃ ولا کلام، کہ ممبر پر جب خطیب کھڑا ہو جاتا ہے اور مؤذن اذان دے دیتا ہے تو اب کوئی نماز نہیں، کوئی بات چیت نہیں، یہ 2 رکعت نماز کے قائم مقام ہے۔ ظہر کی 4 رکعت ہے، لیکن جمعہ کے دن ہم 2 پڑھتے ہیں تو عربی خطبہ 2 رکعت کے قائم مقام، نماز میں بات نہیں، عربی خطبے میں بات نہیں، نماز کے اندر اور نماز نہیں، اس خطبے کے اندر کوئی اور نماز نہیں۔ حادثہ سے اگر کوئی کھیل رہا ہو، کوئی شرارت کر رہا ہو تو تب بھی اشارہ نہیں کر سکتے، ادب بن کر نہیں بیٹھ سکتے، اتحیات میں جزدان جیسے بیٹھتے ہیں اور اپنی نگاہ کو گود کے اندر ڈال کر اتحیات میں جیسے بیٹھتے ہیں بیٹھنا پڑے گا۔ یہ مسئلہ ہے حدیث پاک کا، اور تمام ائمہ اربعہ کا اس پر اتفاق ہے۔ لیکن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، ایک صحابی آئے، آپ ہی نے تو فرمایا اذا قام الخطیب علی المنبر فلا صلاۃ ولا کلام، کہ خطیب جب منبر پر کھڑا ہو جائے صلاۃ بھی نہیں کلام بھی نہیں۔ ایک صاحب آئے اور بیٹھنا چاہا، اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھڑو میرے صحابی اور تم جو ہے سنت نماز پڑھا کرو۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا، نماز کے بعد پوچھا اے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم، کامن مسئلہ تو یہ ہے، عام مسئلہ فلا صلاۃ ولا کلام، نماز بھی نہیں بات بھی نہیں، اس کو کیوں کھڑایا؟ فرمایا اس کے کپڑوں سے مجھے پتا چل رہا تھا کہ یہ غربت اور افلاس کا ڈسا ہوا آدمی ہے، یہ مصیبت زدہ آدمی ہے، یہ کھڑے ہو کر نماز پڑھے گا اور بے وقت نماز پڑھے گا، بیان ہو رہا ہے، بیان سنا جا رہا ہے، اس وقت نماز پڑھنا ممنوع ہے، اب کھڑے گا، اس کے پیون لگے کپڑے، اس کی چہرے کی آسودگی اور اس کے چہرے کی پریشان حالی اور اس کے جسم کی ظاہری حالت کو دیکھ کر لوگوں کے دل میں ترس آئے گا، دان دینے والا دان دے گا، چندہ دینے والا چندہ دے گا۔ دیکھیے آپ نے کہ کس طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ نے عبادات کو بھی رکھا ہے۔ روزے کو کیوں رکھا؟ اس لیے رکھا کہ غریب جب بھوکا ہوتا ہے، اے روزے دار تجھے پتا چلے کہ غریب کی بھوک کا احساس کیا ہوتا ہے، پیاسے کی پیاس کا احساس کیا ہوتا ہے، ضرورت مند کی ضرورت کا احساس کیا ہوتا ہے۔ یہ احساس دلانے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے بندوں سے روزہ رکھوایا۔ ہر عبادت کا مقصد صدقہ خیرات کیا ہے؟ ہم خود گڑھے میں دفن نہیں کرتے تھے، پہاڑ پر نہیں رکھتے تھے، بلکہ ہم جو ہے جا کر دوسروں کو دے کر ان کی دعائیں ہم لیتے ہیں۔ یہاں بھی جو ہے دوسروں کی مدد کرنا، مجبوروں کی مدد کرنا، ہر عبادت کا جو نتیجہ ہے وہ یہی ہے کہ انسانیت اور اللہ کی مخلوق کو کوئی تکلیف نہ دی جائے۔ ہم اپنی زندگی میں آرام اور راحت اور سکون چاہتے ہیں، کسی کا عیب بس بیان کرو، وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، وہ فلانا ہے۔ آپ کو عیب نظر آیا، آپ اس کو کہہ سکتے ہیں ادب کے دائرے میں، آپ کہیے بھیا آپ نماز پڑھ لو، داڑھی مڈے ہیں آپ داڑھی رکھ لو، آپ کا کلچر، آپ کی تہذیب، آپ کا تمدن اسلام سے ہٹا ہوا ہے، آپ اسلام کے دائرے میں آ جاؤ۔ کیوں بھیا آقا کو شرمندہ کرتے ہو؟ کہہ سکتے ہو تو کہو، ورنہ رات کو سجدوں میں جا کر تہجد کے بعد اللہ سے دعا کرو، اے میرے مولا میں تنہا جنت میں جاؤں، میرا بھائی پیچھے رہ جائے، میرا دوست پیچھے رہ جائے، میرے رشتے دار پیچھے رہ جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ دیکھو پورے حدیثوں پر غور کر دیکھو، وہ مسلمان نہیں جو خود کھا لے اور پڑوس کو کھانا نہ دے۔ پھر دیکھو حدیث میں فرمایا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا، جو چھوٹوں پر شفقت کا معاملہ نہ کرے اور رحم کا معاملہ نہ کرے بڑوں پر، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ کیا ضرورت ہے یہ سب؟ بھائی نماز ہو گئی، روزہ ہو گیا اور دین ہو گیا، نہ دین یہ ہے پڑوس کے ساتھ اچھا معاملہ کیا جائے، کسی انسان کو اپنی ذات سے کوئی تکلیف نہ دی جائے۔ ہماری زندگیوں میں جو بیماریاں آتی ہیں، جو پریشانیاں آتی ہیں اور ہماری زندگیوں کے اندر جو مسائل کے پہاڑ ٹوٹتے ہیں، خداوند قدوس کی عزت کی قسم ہم نے کسی کو دل کو توڑا ہوگا، کسی کو ستایا ہوگا۔ آپ دیکھو دنیا کے اندر وہ آدمی زیادہ پریشان رہتا ہے جو آدمی دوسروں کو ستاتا ہے، غلط فیصلے کرتا ہے، دوسروں کا مال دباتا ہے، دوسروں کے حقوق دباتا ہے۔ خداوند قدوس کی عزت و جلالت کی قسم دوسرے کا گھر جلا کر اپنے گھر کے اندر روشنی نہیں کی جا سکتی۔ جو دوسروں کے لیے کھڈا کھودتا ہے سب سے پہلے وہ اس کھڈے کے اندر گر جاتا ہے۔ یہ اللہ کا کنبہ ہے، کافر ہو، مشرک ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو،
اپنا پریوار ہو، غیر ہو، اللہ بالکل اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ کوئی انسان کسی انسان کو تکلیف پہنچائے اور کسی انسان کو جو ہے اس کے دل کو توڑے۔ آپ دیکھیے گا شب برات کے موقع پر آپ نے ہزاروں مرتبہ سنا ہوگا قبیلے بنو کلب کے بکریاں اور ان کے جسم پر جتنے بال، اللہ آج کی رات اتنے لوگوں کی مغفرت کرنے والے، اتنے لوگوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں ڈالنے والے، لیکن بغض کرنے والا، کینہ رکھنے والا کہتے ہیں کہ اس بشارت میں وہ داخل نہیں۔ کتنی اونچی بات ہے، غور کیجیے، قبیلے بنو کلب جو سب سے زیادہ بکریاں پالتا تھا، اور بکریاں نہیں، بکریوں کے جسم پر جتنے اربوں کھربوں بال، شب برات کے موقع پر اللہ اتنی بڑی جہنمی مخلوق کو نکال کر جنت میں ڈالتے ہیں، لیکن کچھ لوگوں کو اللہ نے کیٹیگری سے الگ کر دیا، ان میں سے وہ جو ایک انسان کا دل میں بغض رکھتے ہیں، کینہ رکھتے ہیں، حسد رکھتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر گناہ اس کی توبہ سے تلافی ہو سکتی ہے، اور زیادہ سے زیادہ قبر میں عذاب ہوگا، زیادہ سے زیادہ پرصراط میں کٹے گا، اور زیادہ جہنم کے اندر جو پریڈ جس گناہ کا ہے، زنا کا اتنا پریڈ ہے، اور شراب پینے کا اتنا پریڈ ہے، نماز چھوڑنے کا اتنا، وہ جو بھی ہو وہ جہنم کے اندر جائے گا، لیکن یہ ہے من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ وہ لا الہ الا اللہ پڑھے گا جنت میں جائے گا۔ لیکن حدیث پاک میں آتا ہے جو بغض رکھتا ہے، حسد رکھتا ہے، اور دل میں کسی انسان کا کینہ رکھتا ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے تعلق سے ابھی فیصلہ باقی رکھو۔ علماء نے کہا بڑے بڑے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معافی دیتے ہیں، لیکن ایک انسان کا بغض، ایک انسان کا حسد، ایک انسان کا کینہ دل پر رکھنے پر، دل میں رکھنے پر اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہتے ہیں اسے ویٹ کرو، اسے انتظار کرو۔ تو کہتے ہیں علماء نے کہا یہ بغض اور کینہ کسی کے تعلق سے دل میں برا خیال لانا، یہ ہو سکتا ہے انسان کو کفر تک پہنچا سکتا ہے، وہ کافر تک ہو سکتا ہے، اسلام کے دائرے سے وہ نکل سکتا ہے۔ اسی لیے حدیث پاک کے اندر یہ کہا گیا، اے صحابہ کیا تم جانتے ہو، ایک ایک پوائنٹ پر غور کرو۔ شب برات کے بارے میں نے کہا چھوٹوں پر شفقت، بڑوں پر مہربانی، اور پھر صلہ رحمی، پڑوسی کے حقوق، جماعت کی نماز، عید کی نماز، جمعہ کی نماز، حج بیت اللہ، نبی کا جلدی رکوع کرنا، ایک ایک پوائنٹ پر آپ غور کرو کہ شریعت کا مزاج کیا ہے اور شریعت کیا چاہتی ہے۔ حدیث پاک میں نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں یہ کہتا ہوں، امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، مخلوق تین قسم کی ہے، یہ چیز کو معمولی نہ سمجھو، یہ معمولی نہ سمجھو، اللہ کی قسم یہ نبی کا فارمولہ، یہ خدا کا فارمولہ، یہ قدرت کا فارمولہ۔ کارخانے کی فکر چھوڑ دو، کمانے کی فکر چھوڑ دو، جورو بچوں کی فکر چھوڑ دو، اپنی ذات سے دوسروں کو تکلیف نہ پہنچاؤ۔ دیکھو زندگی میں کتنا آرام ہے، خیر الناس من ينفع الناس، بہترین آدمی وہ ہے جو اپنی ذات سے دوسروں کو نفع پہنچائے۔ نفع جتنا پہنچاؤ گے، آرام جتنا پہنچاؤ گے، وہ آرام لوٹ کر ہماری طرف آ جائے گا۔ ہم السلام علیکم کہیں گے تو حدیث میں حکم ہے کہ وہ یہ کہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نے السلام علیکم کہا، اس نے رحمت بھی دے دی، برکتیں بھی دے دی۔ ایک نوالا کھلاؤ اور سبق بھر کر لے لو، ایک کھجور دو، 10 کھجور لے لو، مانو میری بات کو۔ کیوں جاتے ہو انشورنس کے پیچھے؟ کیوں جاتے ہو فکسڈ ڈپازٹ کے پیچھے؟ کیوں داڑھی مڈا کر ہگڑے بن کر اپنے ایمان کا سودا کرتے ہو؟ کیوں عورتوں کو نوکری پر لگاتے ہو؟ کیوں بچوں کی زندگیاں برباد کرتے ہو؟ فارمولہ اپناؤ۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے صحابہ کیا میں تمہیں بتاؤں ایک ایسی نیکی جو بہت بہترین نیکی ہوگی، کیا تم بتا سکتے ہو؟ کہا اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ صحابہ نے سمجھا نماز کے بارے میں کہیں گے، روزے کے بارے آپ نے فرمایا نماز سے بھی قیمتی، روزے سے بھی قیمتی، حج بیت اللہ سے بھی قیمتی، توحید سے بھی قیمتی، ذکر سے بھی قیمتی، تلاوت سے بھی قیمتی، درود سے بھی قیمتی۔ اللہ اکبر، وہ کیا نیکی ہے جو ان تمام نیکیوں پر بھاری نیکی ہے؟ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے، اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے مسلمانوں، اے صحابہ،
دو مسلمان بھائی بچھڑ جاتے ہیں، دل میں کینہ ہو جاتا ہے، دل میں بغض پیدا ہو جاتا ہے، غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی ہیں، وہ ادھر منہ کر لیتا ہے، یہ ادھر منہ کر لیتا ہے، بیوی الگ ہونے کو تیار ہو جاتی ہے، خلا دینے کو تیار ہو جاتی ہے، مرد طلاق دینے کو تیار ہو جاتا ہے۔ فرمایا تم جھوٹ بول کر صحیح اگر دونوں کا دل ملا دو گے، اسلام کے تمام اعمال سے یہ عمل افضل ہے، یہ حج سے بھی افضل ہے، یہ روزے سے بھی افضل ہے۔ جھوٹ پر قرآن نے کہا الا لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر خدا کی لعنت ہے، لیکن ایک جھوٹ جائز ہے کسی کو ملانے کے لیے، قاضی اور بیوی کو ملانے کے لیے۔ قاضی تو کہہ رہا صاحب میں تو مزے میں پھر رہا ہوں کہ ایک ناگنی ایک میں ناک کام سے چھٹکارا پا لیا، اجزے سے چھٹکارا پا لیا، یہ جا کر بیگم کو کہتا ہے تمہارے بغیر وہ سوکھ کر کاٹا ہو گیا ہے، وہ ناشتہ ہی نہیں کرتا، وہ روٹی اٹھاتا ہے تمہاری روٹی کو یاد کرتا ہے، وہ بسترے پر جاتا ہے تمہاری ہم کلامی ہم نشینی کو یاد کرتا ہے، وہ دکان نہیں آتا، وہ مکان نہیں جاتا، جھوٹ کہہ رہا ہے، اور وہاں سے اپنے ماں باپ کے یہاں مستنڈا بنی ہوئی ہے، اور اب آ کر خادم کو کہہ رہا ہے کہ وہ سوکھ کر کاٹا ہو گئی، آنکھوں سے ہمیشہ آنسو کے قطرے بہاتی رہتی ہے، ہمیشہ فون کی طرف دیکھتی رہتی ہے کہ کب خادم کا فون آئے گا، کب صلح ہو جائے گی۔ جھوٹ پر خدا نے لعنت کی، لیکن یہ جھوٹ جو دو دلوں کو ملانے کے لیے کیا جائے، اللہ نے فرمایا کہ یہ حج سے افضل ہے، یہ زکات سے افضل ہے، یہ خیرات سے افضل ہے۔ اس سے کیا سمجھ میں آتا ہے؟ کیا سمجھ میں آتا ہے؟ اور شیطان تخت لگاتا ہے۔ دیکھیے حدیث پڑھ کر آگے گزر جاتے ہیں، ذرا غور کیجئے، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس دنیا میں انسان کی زندگی امن اور راحت کا فارمولہ کیا رکھا ہے۔ حدیث میں آتا ہے شیطان تخت بچھاتا ہے، اس کا ماہانہ مشورہ ہوتا ہے، اپنے امیروں سے وہ رپورٹ لیتا ہے، اے تمہارے محلے میں کیا کام کیا، تمہارے محلے میں کیا کام کیا؟ وہ کہتا میں نے 2 کو نماز سے چھڑوا دیا، 2 کے داڑیاں مڑوا دی، 40 گھروں کے اندر کیبل ڈش لگوا دیا، اینٹینا لگوا دیا، اور جو ہے DVD پلیئر لگوا دیا، اس کے موبائل کے اندر حرامزادوں کا رنگ ٹون ڈلوا دیا۔ یہ ایک جو ہے گڈو شیطان بیٹا ہوا تھا، ناٹا شیطان، اور وہ شرما رہا تھا، حضور سب اتنے بڑے کارنامے میں انجام دیے ہیں، کسی نے حج سے روک دیا، کسی نے نماز سے روک دیا، کسی نے داڑھی منڈوا دی، کسی نے فلاں کر دیا، میں نے کیا کیا؟ اس کو بہت شرمندگی ہو رہی تھی، ارے میاں کیا کیا تو نے؟ تو اس نے کہا حضور مجھے شرمندہ مت کیجیے گا۔ ارے شیطان ہے تو کچھ تو شیطانیت تو کی ہوگی، بتا تو صحیح۔ تو کہا کہ حضور مجھے معاف کیجیے گا، میں انشاءاللہ آئندہ سے میں اپنی شیطانیت کے اعمال پر پورا اتروں گا اور ذمہ داری اپنی عمارت کے امیر ہونے کی پوری نبھاؤں گا۔ کہا تو نے کیا کیا؟ حضور نہ تو میں نے کسی کو نماز سے روکا، نہ حج سے روکا، نہ داڑھی مڈانے کے لیے کہا، نہ مدرسے سے دور کیا، نہ مسجد سے دور کیا، نہ ماں باپ کا نافرمان بنایا۔ حضور 2 میاں بیوی بڑے محبت سے رہا کرتے تھے، میں کیا کیا کہ جب بیوی سالن پکاتی تھی ایک مٹھی نمک اٹھا کر اس میں ڈال دیتا تھا، ایک چٹکی جو ہے مرچی اٹھا کر اس میں ڈال دیتا تھا، اور جب قاضی کھانے کے لیے بیٹھتا نمک زیادہ ہوتا، مرچ زیادہ ہوتی، منہ جلتا اور طبیعت BP تھی اور ڈاکٹر نے منع کیا تھا، تو 1 مرتبہ 2 مرتبہ بگڑا، اور اس کے بعد یہ ہوا کہ تو میں ہو گئی اور طلاق اور خلا کی نوبت ہو گئی۔ حدیث پاک میں سرور کونین آقائے دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ امیر شیطان جو امیر الامراء ہے، جو مرکز کا ذمہ دار ہے، وہ اٹھا اور اٹھ کر اس نے سینے سے لگا لیا، ان تمام لوگوں کا کوئی کام نہیں کام کیا تو نے کام کیا۔ اب ایک طرف دیکھو حد سے افضل عمل جھوٹ بول کر 2 دلوں کو ملانا، اور یہاں گڈے ناٹے شیطان کا عمل کہ 2 میاں بیوی کے اندر، 2 جماعتوں کے اندر، 2 دوستوں کے اندر تفرقہ پر کیا سمجھ میں آتا ہے؟ آپ کو کیا سمجھ میں آتا ہے؟ صلہ رحمی حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کے عرش کو پکڑ کر کہتی ہے اے اللہ جو مجھے ملائے تو اسے ملا، جو مجھے خطا کرے تو اس کو خطا کر دے۔ صلہ رحمی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، مت کرو، کسی کا دل مت دکھاؤ، کسی کو تکلیف مت نہ دو۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا 3 قسم کے اللہ تبارک تعالیٰ نے حیوانات پیدا کیے، ایک کا کام صرف نقصان پہنچانا، بچھو سے کوئی کام لے سکتے ہیں آپ؟ سانپ سے کوئی کام لے سکتے ہیں؟
ऐसे से कोई काम ले सकते हैं, बस वो नुकसान पहुंचाते रहते हैं। और एक का काम नफा पहुंचाना, बकरी है नफा पहुंचाती है, हिरन है नफा पहुंचाता है, और गाय है, बैल है, भैंस है, मुर्गी है, ये तमाम जो है नफा पहुंचाते हैं, जवानी में भी बुढ़ापे में भी। और कुछ ना कर सके अपना गोश्त दे देते हैं और इंसान के लिए कुर्बान हो जाते हैं। ये नफा पहुंचाने वाली मखलूक, वो नुकसान पहुंचाने वाली मखलूक। एक मखलूक दरमियान की है, ना नफा पहुंचाती है ना नुकसान पहुंचाती है, वो गीदड़ है, वो लोमड़ी है। और गीदड़ जो है जानवर है जंगल के, वो अपने आप में मस्त रहते हैं, रोटी मिली खा लिए, वरना उन्होंने रोजा रख लिया उस दिन का, किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाते। कोई जानवर खाया हुआ बचता है उसको खा लेते हैं, और कहीं तालाब नजर आ जाता पी लेते हैं, शिकार भी नहीं करते, पड़ा हुआ खाते हैं, किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाते। ये तोता है, ये मैना है, ये चील है, ये कौवा है, ये सब अपने आप के अंदर लगे हुए हैं। हजरत इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, ऐ इंसान तू अशरफुल मखलूकात है, तेरा मकाम जिब्रील से भी आगे है, मीकाईल से भी आगे है, फरिश्तों से भी तेरा मकाम आगे है, जमीन और आसमान की मखलूक से तेरा मकाम आगे है। अगर तू कम से कम ये नहीं बन सकता, बकरी नहीं बन सकता, गाय नहीं बन सकता, भैंस नहीं बन सकता, जो खालिश नफा देने वाली मखलूक है, तो कम से कम ये भी तो ना कर के तो सांप और बिच्छू ना बन, वो मखलूक बन जा जो नफा भी नहीं पहुंचाती, जो नुकसान भी नहीं। अल्लाह ताला बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते। खाविन बीवी को सताए, बीवी खाविन को सताए, औलाद माँ बाप को सताए, माँ बाप औलाद को सताए, कमेटियां इमाम को सताए, इमाम कमेटी को सताए, हाकिम महकूम को सताए, महकूम हाकिम को सताए। हर चीज अल्लाह ताला आखिरत खबर में रखेंगे, लेकिन दुनिया के अंदर मौत से पहले अल्लाह ताला इसका रिजल्ट दे देंगे। गीबत के बारे में कितना सख्त रवैया अपनाया। अयुहिब्बु अहदुकुम अय्याकुला लहमा अखीहि मैतन फकरिहतुमू, क्या तुम्हें का कोई आदमी पसंद करता है कि तुम मरे हुए इंसान के, अपने मरे हुए भाई के गोश्त को तुम खाओ? दिल के अंदर कितनी नफरत और घिनाहट पैदा की जा रही है। अरे जालिम, क्यों तू किसी की गीबत करता है, क्यों तू किसी की बुराई करता है? टाइम की पाबंदी करना, 11 बजे बोलकर बेचारे को रोड पर खड़ाना, रोके के अंदर 11:30 बजे लिखकर 1:45 बजे निकाह करना, जहेज तलब करना, जोड़े की रकम लेना, हर चीज इस्लाम के अंदर इस बात की कोई गुंजाइश। आप सूद देखें, सूद क्या है? खुदा ना करे आपकी माँ बहुत सख्त बीमार हुई, आपकी बेगम साहिबा बीमार हुई, डिलीवरी का वक्त आया, डॉक्टर के पास लेकर गए, नर्सिंग होम लेकर गए, और डॉक्टर साहब मेरी बीवी को बचा लीजिए, होने वाले बच्चे को बचा लीजिए। डॉक्टर साहब ने कहा एक इंजेक्शन देना पड़ेगा, और इस इंजेक्शन की कीमत 25,000। बेचारा गरीब अब आया, कहा कि मौलाना साहेब, सेठ साहेब, ये स्कूटर है, मैंने इसको 25-35,000 में खरीदा था, मैंने 50,000 में खरीदा था। ये बात है, इराडो बात है, मैंने इसको जो है 50-55-60,000 में खरीदा था। आप अल्लाह के लिए इसको रख लीजिए, मेरी बीवी की जान बचा लीजिए, मेरे बीवी के पेट में जो बच्चा है वो पैदा होने वाला, उसकी जान बचा लीजिए। ये हरामजादा उसकी मजबूरी का नाजायज फायदा उठाता है और कहता है कि ठीक है 50,000 को लिया मैं नहीं जानता, तू 40,000 को लिया नहीं जानता। जब शोरूम से चीज बाहर निकल जाती है उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। तुझे 25,000 की जरूरत है, मैं 25,000 दे दूं, जा तू जोरू की जान और होने वाले बच्चे की जान बचा ले। तो इसने इस मौके का नाजायज फायदा उठाया, सूद इसने, सूद के इवज बकिया रकम उसने हासिल की। तो अल्लाह ताला ने कहा, हदीस में फरमाया कि ये अपनी माँ के कपड़े उतार कर 30 पर 6 मरतबा वो काम करता है जो कुत्ता कुतिया के साथ करता है। तेरे जैसे एक भाई को, एक औरत पर तुझे रहम नहीं आता। जानवरों पर रहम करने का हुक्म दिया हमने, परिंदों पर रहम करने का हुक्म दिया। जलील इंसान इसकी मजबूरी का नाजायज फायदा उठाता है। मैं तो कहता हूं कि आपसे कमतर इंसान कोई आपको फोन करे, बेचारे के पास 30 पैसे का एक कॉल होगा, पर मिनट जो है 1 पैसे का होगा, रहम करो, कॉल कट करो, उस कॉल को दोबारा वापस करो, ये भी सत्ते में शुमार होगा, ये भी खैरात में शुमार होगा। अपने अकाबिरी, अपने बड़े, अपने बुजुर्गान से हमदर्दी है, उनके आज जो है उनके नंबर के अंदर रिचार्ज करो, करेंसी भेजो, उन पर रहम करो, उन पर करम करो। इस तरीके से इंसान अगर खैर
ایک آدمی آپ کی دکان کے اندر آیا، بچے کو اسکول سے بار بار جو ہے اس کو بھیج رہا ہے پرنسپل، جاؤ تمہارے پاس یونیفارم تو ہے لیکن جوتے نہیں، چپل نہیں، 10 روپے کم پڑ رہے ہیں۔ اب یہ نہیں، میرا ایمان نہیں مانتا، خود یجمان ہے اور کہتا ہے ایمان نہیں مانتا۔ اگر اس وقت مقبولیت کی گھڑی آ گئی، خداوند قدوس کی عزت کی قسم، کل یہ غلام ہو جائے گا اور غلام ایمان ہو جائے گا۔ یہ سوچ کر اس کے چہرے سے مجبوری لگ رہی ہے، یہ دھوکہ نہیں دے رہا ہے، 10 روپے کم میں دے دیا، وہ 10 روپے اپنے ہاتھ کے، اپنے جیب کے آپ نے اس میں بھر کر مالک کو دے دیے۔ آپ کیا 100 روپے صدقہ کریں گے، کیا چہلم کریں گے، کیا چھٹی کریں گے، کیا 11ویں کریں گے؟ اس مجبور کے جوتے لینے میں 10 روپے کی جو آپ نے مدد کی ہے، یہ 10 روپے کروڑوں روپے سے اس وقت آپ کو زیادہ ثواب دلا سکتے ہیں۔ موقع محل دیکھیے، پڑوسی کی تکلیف کو دیکھیے۔ اس لیے اپنی زندگی میں آرام کے لیے اللہ نے یہ فارمولہ نہیں رکھا کہ تو رات بھر عبادت میں لگ جا، تو اللہ کرتے رہے گا، نہ، یہ فارمولہ رکھا اپنی ذات سے دوسروں کو تکلیف نہ پہنچا۔ سیدنا نوح علیہ السلام 950 برس تک دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دیتے رہے، 950 برس، اور قوم تھی ہٹ دھرم قوم، ضدی قوم، بدماش قوم، ماننے کے لیے تیار نہیں۔ تو چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام نے بد دعا کر دی۔ ہر پیغمبر کو اللہ نے ایک ہتھیار دیا اور تمام پیغمبروں نے اس ہتھیار بد دعا کو دنیا میں استعمال کر لیا۔ آقا دو عالم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بطور دعا کے قیامت کے لیے استعمال فرمائیں گے۔ سجدے میں جائیں گے، اللہ فرمائے گا ارفع رأسک یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھائیے۔ آقا فرمائیں گے میں نہیں اٹھاؤں گا۔ ارفع رأسک یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھائیے، نہیں اٹھاؤں گا۔ پھر آگے اللہ فرمائیں گے سل تو مانگیے دیا جائے گا۔ آقا کہیں گے فلاں امتی کو جہنم سے نکالے اللہ، اے اللہ فلاں امتی کو جنت میں پہنچا دے، فلاں امتی کو معاف فرما دے، تمام تقاضے پورے ہوں گے۔ آقا سر اٹھائیں گے اور ایسے آقا کے چہرے کی سنت کے بعد پیشاب کے نالی میں ڈالتے ہیں، ایسے آقا کی سنت اور آپ کو بدبودار لگتی ہے۔ تو چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے اللہ ایک کافر کا مکان زمین پر نہ رکھنا، انک ان تذرهم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا۔ اللہ نے کہا اگر ایک رکھ دوں گا تو تیرا کیا جائے گا؟ کہا آپ ایک رکھیں گے پھر وہ اپنے بچے پیدا کریں گے، وہ اپنا خاندان پیدا ہوگا، تو پھر یہ دنیا کافروں سے بھر جائے گی، نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، کوئی تیرا دشمن زمین میں نہ رہے۔ اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، اب جو کرنا ہے کریں گے، ایک ڈیوٹی آپ کو کرنی پڑے گی، ایک ذمہ داری آپ کو نبھانی پڑے گی۔ اللہ تعالیٰ سے حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ کیا ہے وہ؟ کہا جاؤ فلاں آبادی کو چھوڑ کر فلاں جنگل میں، وہاں چکنی مٹی ہے، وہاں جاؤ۔ اللہ آ گیا، کیا کروں؟ کہا اٹھاؤ مٹی اٹھایا، کیا کرو؟ پانی ڈال کر اسے گوندو، کہا گوند لیا، کہا کہ اس کے مٹکے بناؤ، مٹکے بنا لیا، کہا آگ میں پختہ کرو، آگ میں پختہ کر لیا، اور کہا کہ تمام کو لائن سے جوڑ دو، کہا کہ جوڑ دیا، کہا کہ ایک ڈنڈا لو، ایک ایک مٹکے کو توڑو۔ اللہ کا حکم تھا، کچھ نہیں کر سکتے تھے، مٹکے ٹوٹ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا نوح علیہ السلام سے کیسے مزہ آیا تم کو؟ اللہ دل کو تکلیف ہوئی، ہاں مٹی سے گوندا میں نے، ہاتھوں سے مٹکا بنایا، آگ میں بنایا، بڑی محبت اور شفقت کی، اس کے اندر شیرنی ہم نے اس میں ملائی اور پھر یہ تیار ہو آپ نے توڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا نوح یہ مٹی کو تم نے پیدا کیا، یہ آگ کو تم نے پیدا کیا، یہ مٹی کو تم نے پیدا کیا، اور یہ جو طاقت جو تم نے استعمال کی یہ طاقت تمہاری ہے، اللہ کی دی ہوئی ہے۔ اللہ سب کچھ آپ کا ہے، سب کچھ میرا رہ کر دل تیرا ٹوٹا اور یہ مخلوق میری، یہ جملے میں سب کچھ ایک بنا بول کر دیا، ایک جھٹکے میں تمام کو طوفان کے تو نے حوالے کر دیا۔ تو نے یہ نہیں سوچا کہ پیدا کرنے والے مالک کے دل پر کیا بیتتی ہوگی، ارحم الراحمین کے دل پر کیا گزرتی ہوگی۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کے اشارے رحیمی شان کریمی ہے۔ قرض لے کر ڈبانا، کسی کو وعدہ خلافی کرنا، کسی کے ساتھ دھوکے کا معاملہ کرنا، کیوں؟ آقا گئے بازار کے اندر اور ایک صاحب اناج بیچ رہے تھے، اندر ہاتھ ڈالا، اوپر سوکھا تھا اندر گیلا تھا، کہا یہ کیا ہے؟ فرمایا آقا دھوپ آ رہی تھی، عرب کی دھوپ سخت ہوتی ہے،
اوپر دھوپ کی وجہ سے سوکھ گیا، اناج تو گیلا تھا، کہا کہ دیکھنے والا یہ سمجھے گا کہ سوکھا اناج، اور جب اندر سے آئے گا تو وہ وزن زیادہ لے گا، اور آپ نے فرمایا من غش فلیس منا، جو دھوکہ دے وہ ہماری برادری میں سے نہیں ہے، وہ ہماری ذات میں سے نہیں ہے۔ ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، ویل جہنم کی ایک وادی کا نام ہے، اور ایسی وادی کہ جس سے خود جہنم روزانہ 70 مرتبہ پناہ مانگتی ہے۔ کہا ناپ تول کے اندر کمی بیشی کرنے والوں کے لیے ویل ہے، ویل ہے، ویل ہے۔ جو کام ہم جا کر کرتے ہیں وہ 100 روپے میں ہو گیا، مالک نے کہا کتنا ہوگا؟ اجی اس کے اندر تو 700 روپے لگ گئے، اس کے اندر 1000 لگ گئے، ہم نے یہ پرزہ بدل دیا، ہم نے یہ مشین بدل دیا۔ دنیا میں دھوکہ اگر کسی کو دیتا ہے اس سے 100 گنا زیادہ اسے اپنی زندگی میں مصیبت آتی ہے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ معذور بچے پیدا کر دیں گے، دیکھو طرح طرح کی بیماریاں پیدا کر دیں گے، دیکھو طرح طرح کی پریشانیاں پیدا کر دیں گے، اور قرآن شریف میں اللہ نے فرمایا من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جو ہمارے ذکر سے اعراض کرے گا، ہماری نصیحت سے منہ موڑے گا، ہمارے قدرت کے فارمولے کو ہٹ کر زندگی گزارے گا، ہمارے نظام زندگی سے ہٹ کر، چاہے خدا کا نظام زندگی، کمانے میں راحت نہیں، بنگلے میں راحت نہیں، امپورٹڈ کار میں راحت نہیں، اور بیوی میں راحت نہیں، اولاد میں راحت نہیں، کوٹھی میں راحت نہیں، بینک بیلنس میں راحت نہیں، راحت کس میں ہے؟ بھائی جو کچھ ہو تم کھا لو پی لو، لیکن اپنی ذات سے کسی دوسروں کو تکلیف نہ دو۔ ایک ہنس رہا ہے بندہ، جلنا نہیں، حدیث میں ہے اضحک اللہ سنک، اللہ تجھے ہمیشہ خوش رکھے، اللہ تجھے ہمیشہ خوش رکھے۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کشتی میں سفر فرما رہے تھے، مجھے معلوم ہے کہ آج کے جمعہ کے اور اقتباسات سے بابری مسجد کا مسئلہ تھا، عقل کنواں کا مسئلہ تھا، میں کسی مصلحت سے عنوان کو آگے پیچھے کر رہا ہوں، یہ عنوان بہت ضروری ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ سمندر کے اندر تشریف لے جا رہے تھے، کشتی میں سوار تھے، نوجوان جو کالج کے اسٹوڈنٹ تھے اس زمانے کے، پکنک منانے کے لیے گئے۔ اب کیا ہوتا ہے، کسی داڑھی والے کو دیکھے، کسی امامے والے کو دیکھے، اور کوئی عجیب حلیے والے کو دیکھے، ٹھٹا کرنے لگے، مذاق کرنے لگے، او مولوی صاحب کیا نماز یاد آ گئی کیا تمہیں؟ تسبیح کہاں چلی گئی؟ مسواک کہاں چلی گئی؟ وہ سمجھتے ہیں یہ پاگل ہے، حقیقت میں پاگل یہ ہے اس دنیا کے کتے بیوقوف جو روح کے غلام۔ اب وہ مذاق کرنے لگے، ٹھٹا کرنے لگے، تو چنانچہ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کو بہت تنگ کیا، تو آپ نے وضو کیا اور 2 رکعت صلاۃ الحاجت کشتی میں نماز پڑھی، اور پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے رب کائنات جیسے تو مجھے چھیڑ کر ہی صحیح ان کی زندگیوں میں خوشیاں لا رہا ہے، اے رب ان کو آخرت کی خوشیاں بھی دے دے۔ اتنا کہنا تھا کہ جن کو ہم ستا رہے ہیں اور جن کو ہم ٹھٹا کر رہے ہیں اور جن کا ہم مذاق کر رہے ہیں وہ ہماری آخرت کی بھلائیاں مانگ رہا ہے، وہ جاتے ہیں توبہ چلا کرتے ہیں اور اپنی زندگی کو بدل لیتے ہیں، اپنی زندگی کی اصلاح کر لیتے ہیں۔ یہ زندگی کے اندر لائی، اپنی ذات سے دوسروں کو تکلیف نہ دیجیے، اور جتنا ہو سکتا ہے دوسروں کو نفع پہنچانے کی کوشش کرے۔ یاد رکھیے اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کے قدرت کا ایک فارمولہ اس دنیا کے اندر ہے۔ آج ہمارے اوپر بابری مسجد کی جو حالت ہو، یا ہمارے اوپر جو حالت ہو انگولا کی یا دوسرے مظفر نگر وغیرہ کی، یا ہماری امت کی ماں اور بہنوں کی قسمت و آبرو لٹنے کی، اس وجہ سے کہ ہم نے اللہ کی مخلوق کو بہت دکھایا، دل دکھایا، ہمارے معاملات آج صاف نہیں ہیں، ہمارا لین دین صاف نہیں ہے۔ بھائی 5 وقت کی نماز اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، وہ فجر میں پورے 5 وقت پڑھ لیے تو کیا ہوتا؟ اللہ کو تو 5 نمازیں مل گئی اور ہم نے 5 نمازیں پڑھ لی، 2 رکعت فجر کی، ظہر کی 4 رکعت، عصر کی 4 رکعت اور مغرب کی 3 رکعت، عشاء کی 4، اللہ کو ملنی تھی رکعتیں مل گئی، ہم کو پڑھنی تھی پڑھ لی۔ یہ کیا؟ سورج ڈھلنے کے بعد، سورج ڈھلنے سے پہلے، غروب آفتاب کے بعد، اور یہ جب جو ہے رات کو ڈھل جائے، یہ کیا مسئلہ؟ مسئلہ یہ ہے کہ تم اپنی زندگی کا ایک نظم العین بناؤ، تم اشرف المخلوقات ہو، تم سید الکائنات ہو، تم کائنات کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے سب سے اونچا تمہیں بنایا ہے، تمہارا ایک نظام زندگی ہونا چاہیے، ایک ڈسپلن ہونا چاہیے۔ بھائی اللہ ہر جگہ ہے نہیں، قرآن میں خود اللہ کہا فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جہاں تم رخ کرو وہاں تم اللہ تبارک تعالیٰ کو پاؤ گے، مشرق میں اللہ، مغرب میں اللہ، شمال میں اللہ، جنوب میں اللہ، زمین میں اللہ، آسمان میں اللہ، دائیں اللہ، بائیں اللہ، اوپر اللہ، نیچے اللہ، کہاں اللہ موجود
پھر یوں صاحب ایک طرف پچھم کی طرف مغرب کی طرف ہم ہندوستانیوں کو رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے، اور اگر ہم الٹی سمت نماز پڑھیں بجائے مغرب کے مشرق کی پڑھیں ہماری نماز نہیں ہوتی۔ اللہ تو وہاں بھی ہے، اللہ کعبے میں بیٹھا ہے، اللہ تعالیٰ کرسی کعبے میں ہے، اللہ تعالیٰ کا تخت کعبے میں ہے۔ ارے کعبہ تو ایک دیوار کا نام ہے، ایک اینٹوں پتھروں کے مجموعے کا نام ہے۔ اس کعبے کے پتھروں کو لا کر اگر آپ کے بنگلور میں رکھ دیا جائے تو کیا آپ اس کی طرف رخ کریں گے؟ اللہ کی تجلی ہر جگہ ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہر جگہ ہیں۔ کیوں؟ ایک ڈسپلین، ایک نظم، ایک ضبط، پورے تکبیر تحریمہ کو ہاتھ اٹھائیں، پورے ایک وقت کے اندر آئے، پوروں کا رخ ایک طرف ہو، پورے ایک وقت رکوع میں جائے، پورے ایک وقت سجدے میں جائے۔ یہ منظر اگر ہم عالم کو پیش کریں، اس منظر کو دیکھ کر وہ کلمہ پڑھ لیں گے۔ ہمارے جنازوں کو دیکھ کر، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مجدد الفسانی کے جنازوں کو دیکھ کر ہزاروں غیروں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیا۔ ہمارے اندر جو تہذیب، ہمارے اندر جو ڈسپلن، ہمارے اندر اوقات کی پابندی، کیوں؟ اس لیے کہ وقت کی پابندی سے دوسروں کو تکلیف نہیں ہوتی۔ ٹیلر نے کپڑا لے لیا، آ جانا صاحب جمعرات کو آ جانا، وہ کوئی جمعرات بول رہا ہے اللہ کچھ معلوم۔ میکینک نے گاڑی لے لیا، آج شام میں آ کر لے لینا، جا کر دیکھو ویسی کی ویسی کھڑے رہتی ہے۔ اس سے دلوں کو تکلیف پہنچتی ہے۔ اللہ نے فجر کو بلا کر، اللہ نے ظہر کو بلا کر، اللہ نے عصر کو بلا کر وقت کی پابندی اور ڈسپلین دیا۔ اپنے گھروں کے اندر نظم و نسق رکھو، اپنی بیوی کے ساتھ ایسے معاملہ کرو، اپنی اولاد کے ساتھ ایسے معاملہ کرو۔ اسلام جیسا ڈسپلین، اسلام جیسا نظام الاوقات اور نظم العین کا پابند اور کوئی جو ہے مذہب نہیں ہو سکتا۔ ہر بات مینا کے اندر جب کنکریاں لگائی جاتی ہیں جمرات کے اندر 35 لاکھ 50 لاکھ حجاج کرام جا کر پتھر مارتے ہیں، اتنے وقت کے اندر مار دینا۔ اب بالکل خالی پڑا، پیپسی پیتا ہے، کوک پیتا ہے، جا کر دیکھو آرام سے ہے مینا میں وہ شیطان، آرام سے ہے۔ اب اگر کوئی یہ سوچے بھائی پورے 50 لاکھ حاجی جا کر حج میں مار دیں، وہاں گڑبڑ ہوتی ہے، جوڑوں کو جسم لگا دیتے ہیں، اماں کو کوڑیاں مار دیتے ہیں، کوئی پیروں تلے جو ہے قدموں کے نیچے آ کر رونق کر مر جاتا ہے۔ کام کریں گے اس مرتبہ چھوڑ ڈالیں گے، حج کے موقع پر مینا کے جو دن ہیں وہ چھوڑ ڈالیں گے، آنے کے بعد دوبارہ عمرے کو جائیں گے، اور عمرے کو جا کر جب زیارات کو جائیں گے تو وہاں پر شیطان بالکل آرام سے چادر اوڑھ کر ری خارج کرتے ہوئے سوتا ہوا ملے گا، پوچھ کو چپنا جوتے ماریں گے۔ حج قبول ہوگا؟ اسی وقت کیوں پابند کیا گیا؟ زیارت، طواف زیارت حج کا ایک رکن ہے، اور حج کے ارکان میں وقوف عرفہ سے زیادہ خطرناک ہے۔ میں تو کہتا ہوں وقوف عرفہ حالانکہ وہی حج ہے اصل کہ حاجی کو اس کے بغیر حج مکمل نہیں ہوتا، اس سے خطرناک طواف زیارت ہے۔ طواف زیارت حج کا ایک رکن ہے، وہ اتنا خطرناک ہے کہ اگر حاجی اس کو نہیں کرتا ہے تو بیوی حلال نہیں ہوتی۔ وقوف عرفہ نہیں کیا حج نہیں ہوا، بیوی حلال کی حلال رہی، لیکن حج میں داخل ہو کر طواف زیارت نہیں کرتا ہے، لیکن اتنی بھیڑ ہوتی ہے کہ ایک مختصر وقت کے اندر 50 لاکھ حاجیوں کو 7 چکر طواف خانے کعبہ کے اور 7 چکر صفا مروہ کے کاٹنے پڑتے ہیں۔ لیکن کاٹو تم، ایک نظام ہے، ایک نظم العین ہے، اور ایک پلاننگ ہے، اور ایک حج کا رکن ہے، اس کو تمہیں ضرور کرنا پڑے گا۔ تو چنانچہ حضرات ہمیں اسلام تہذیب دیتا ہے، ہمیں اسلام ڈسپلن دیتا ہے، ہمیں اسلام اوقات کی پابندی دیتا ہے، اور ہماری تعریف اس نے کیا کی؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، مسلمان وہ جو اپنی ذات سے دوسروں کو زبان سے اور اپنے ہاتھ سے دوسروں کو تکلیف نہ پہنچائے۔ یہی مسلمان کی تعریف کی گئی ہے۔ یہ نہیں تعریف کی گئی کہ مسلمان وہ ہے جو حج پر حج کرے، زکات پر زکات دے، روزے پر روزہ رکھے۔ تو یہ سب جو حالات آج مسلمانوں پر آ رہے ہیں، ہم نے اسلام کو سمجھا نہیں۔ نماز ایک رکھی پڑھ رہے ہیں، آ کر پڑھ رہے ہیں، لیکن کیا واقعتاً نماز کا جو مقصد ہے، جماعت کا جو مقصد ہے، ہم اس کو پورا کر رہے ہیں؟ حج کا مقصد پورا کر رہے ہیں؟ غیروں کی خیر خواہی اور دوسروں کی ہمدردی کیا ہمارے دلوں کے اندر ہے؟ ولا تباغضوا ولا تحاسدوا وقولوا عباد اللہ اخوانا۔ اللہ نے فرمایا، اے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ کے بندو بغض نہ کرو، حسد نہ کرو، اللہ کے بندے بن کر تم رہو۔ تو چنانچہ آج بابری مسجد کا جو مسئلہ ہے،
اچھا کسی صاحب کی کار ہے 1992 CAR، یہ غلط جگہ پر کھڑی کر دی گئی ہے جس سے ٹریفک کے اندر خلل پڑ رہا ہے، ان سے برائے مہربانی ان سے گزارش ہے کہ وہ فوراً یہاں سے اٹھ کر جائے۔ CAR 1992 1992 یہ کار غلط جگہ کھڑی ہوئی ہے، برائے مہربانی جا کر وہ اپنی کار وہاں پر سے ہٹا لے۔ تو چنانچہ جو ہمارے ساتھ آج حالات آ رہے ہیں یہ اللہ کی مخلوق کو ستانے کی وجہ سے آ رہے ہیں۔ آپ دیکھیں ایک فاحشہ عورت ایک کتیا کو پانی پلاتی ہے اور جنت میں چلی جاتی ہے، اور ایک نیکوکار عورت ایک بلی کو پیاسا رکھتی ہے اور وہ جہنم میں چلی جاتی ہے۔ یہ تمام چیزوں پر آپ غور و فکر کریں کہ زندگی میں امن چاہتے ہو، زندگی میں سکون چاہتے ہو، زندگی میں راحت چاہتے ہو، جھوٹ نہ بولو، دھوکہ نہ دو، کسی کے دل کو نہ دکھاؤ، اور نفع جتنا پہنچا سکتے ہیں اپنی ذات سے اپنے وجود کو ختم کر کر، اپنی ہستی کو بھلا کر، اپنے مال و دولت کو ختم کر کر تم نفع پہنچاؤ۔ اگر یہ بھی نہ کر سکتے تو وہ مخلوق بنو جانوروں کی جو نقصان بھی نہیں پہنچاتی، نفع بھی نہیں پہنچاتی، خالی کھاتی ہے اور پی کر مر کر چلی جاتی ہے۔ کم سے کم یہ بنو، لیکن اگر نقصان بنانے والے بنو گے، من حفر بیرن لیاتی یقو فی، عربی کا مشہور محاورہ ہے کہ جو آدمی دوسروں کے لیے کنواں کھودتا ہے وہ خود اس کے اندر گر جاتا ہے۔ بابری مسجد کا سانحہ ہو، فلسطین کا سانحہ ہو، ایک طرف امت کے لیے آزمائش کا مسئلہ بھی ہے اور دوسری طرف امت کے لیے غور و فکر کی یہ دعوت دیتا ہے کہ آج ایک ضروری جو فرض تھا، مسلمانوں کی ذمہ داری تھی، اور مسلمان اس فریضے سے غافل ہو گیا اور مسلمان اس ذمہ داری سے دور ہو گیا تو مسلمان کو اوپر ذلت آ گئی، مسلمانوں کے اوپر رسوائی آ گئی۔ مسلمان آج اب اپنی وہ زمین جس کے لیے اس نے جد و جہاد آزادی کی، ریشمی رومال کی تحریک چلائی، مالٹا کے اندر وقت گزارا، جس نے دارالعلوم دیوبند سے ہندوستان کے مجاہدان آزادی کو جنم دیا، جس نے شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کی شکل کے اندر ہندوستان کے انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا، جس کے ہندوستان کے اندر وفاداری کے ثبوت دیتے دیتے آج ہندوستانی مسلمانوں کا گلا سوکھ گیا اور ہندوستانی مسلمانوں کی زندگی اس دنیا اس ہندوستان کے اندر ایک ریفریجی کی زندگی، ایک مظلومانہ زندگی ہو گئی۔ 400 سال تک جس بابری مسجد کے اندر مسلمان سجدہ کرتا رہا، جہاں اذان ہوتی رہی اور جہاں تکبیر ہوتی رہی، جہاں نماز پڑھی جاتی رہی، ہندوستان کے اندر وہ انصاف جو اسکرین پر ہمیں نظر آ رہا ہے، وہ انصاف جو میڈیا میں ہمیں دکھائی دے رہا ہے، وہ انصاف جو عدالتوں کے ٹیبلوں پر آ کر دنیا کے چپے چپے پر وہ جا رہا ہے اور دنیا کی میڈیا کی نگاہ جس انصاف پر ہے اس کا یہ معاملہ ہے، تو جو مسلمان فساد کے الزام میں، بم کے الزام میں، دہشت گردی کے الزام میں، فلاں لشکر اور فلاں جماعت اور فلاں تنظیم کے تعلق سے جڑنے کے الزام میں اس کو قید کیا جاتا ہے، وہ جو ہے پردے کے پیچھے کیا جاتا ہے، خدا جانے اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا جا رہا ہو، حق کیا جا رہا ہو، باطل کیا جا رہا ہو، لیکن بابری مسجد کا جو مسئلہ ہے وہ دنیا کے سامنے دودھ کی طرح ہے، اور ہندوستان کا لبریشن کمیشن جو بابری مسجد کے معاملے کے لیے بٹھایا گیا تھا، اس خود لبریشن کمیشن نے بتایا کہ بابری مسجد کسی مندر کو توڑ کر نہیں بنایا گیا تھا، بابر اس ہندوستان کے اندر آیا، ایک پاورفل طاقتور بادشاہ تھا، اس کے لیے بہت بڑی جگہ تھی، وہ مسجدوں سے اس زمین کو بھر سکتا تھا، ایسی کوئی سائٹ نہیں ہو گئی تھی اس کے لیے جگہ کہ مندر کو گرا کر اس جگہ پر وہ جو ہے مسجد کو تعمیر کرے۔ یہ تو 1949 یعنی 1950 سے ایک سال پہلے 1949 کے اندر یہ مسئلہ ہندوستان کے اندر انگریزوں نے مسلمانوں اور غیر مسلموں کے درمیان نفرت کی بھاونا پیدا کرنے کے لیے اور نفرت کی آگ کو سلگانے کے لیے بابری مسجد کے مسئلے کو سلگایا، اور اس میں اس آدمی کو تیار کیا جس آدمی نے راتوں رات مسجد کا اندر جا کر اس نے ممبر و محراب کے اندر رام اللہ کی مورتی کو رکھ دیا۔ آج وہ اقرار کر رہا ہے کہ میں نے اپنے ہاتھوں سے رام اللہ کی مورتی رکھی، اور جب اس سے پوچھا گیا کیوں تو نے رکھی
میرے خواب کے اندر پرفیکٹ ہوئے تھے میرے بھگوان کا درشن ہوا تھا اور بھگوان نے مجھے بتایا تھا یہ کام کرنے کے لیے. پھر تاریخ کو توڑ کر مڑوڑ کر کہ یہاں پر رام للا کی مورتی یوں ہی آ گئی. عشاء کی نماز پڑھا کر امام صاحب گئے تھے اور راتوں رات رام للا کی مورتی وہاں پر ممبر و محراب کے اندر آ جاتی ہے. اور بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ ساؤتھ انڈیا جنوبی ہندوستان کے ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ ایک ڈی ایم تھے کے نائر, اور ان کی ذہنیت سیکولر ذہنیت نہیں تھی, جمہوری ذہنیت نہیں تھی. انہوں نے اس وقت مسلمانوں نے جب عدالت کا ہاشم انصاری جو اس وقت 90 سال کے ہو چکے ہیں اور اس وقت سے لے کر اب تک مقدمے کی برابر پیروی کر رہے ہیں, وہ مقدمے انہوں نے ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کی عدالت کے اندر مقدمہ دائر کیا. 400 سال سے جو زمین سجدوں سے آباد تھی اچانک اس کے حلیے کو کیوں تبدیل کر دیا گیا؟ تو ڈی ایم کے نائر نے یہ کہا کہ اب ہندو مسلمان کے اندر فساد ہو سکتا ہے, آگ سلگ سکتی ہے, فرقہ وارانہ جنگ چھڑ سکتی ہے, اس لیے ایک کام کرو ان مورتیوں کو یہی رہنے دو, تم لوگ وہاں پر نماز پڑھ لینا, کچھ دنوں کے بعد میں خود آ کر اس مسئلے کو سلجھا دوں گا. وہ دن اور آج کا دن یہ مسئلہ سلجھا نہیں. پھر اس کے بعد آج ہی کا دن 6 دسمبر 1992 21 سال 21 ایئرس پہلے آپ نے کسی وقت ظہر کے وقت اس مسجد کو مکمل شہید کر دیا گیا. میڈیا کے سامنے جو ذمہ دار سیکورٹی افسران تھے انہوں نے اس کو بظاہر روک کر میڈیا کو یہ امپریشن دینے کی کوشش کی کہ ہم نے اپنا قانونی فریضہ ادا کیا, لیکن لاکھوں کار سیوک جب آتے ہیں اور مسجد کو شہید کرتے ہیں تو اس کو درشایا گیا اور اس کو بتایا گیا کہ بھٹکیلی تقریریں وہاں کس نے کی, وہاں پر خود کش دستہ کس نے تیار کیا, کس طریقے سے وہاں پر بم کو لگایا گیا, کس طریقے سے مسجد کو شہید کر دیا گیا, اور کس طریقے سے آج ایودھیا کے اندر مندروں کی تعمیر کی تو اجازت ہے, لیکن اگر کسی مسجد کی دیوار بھی گر جاتی ہے یا مینارہ بھی کچھ جو ہے گر جاتا ہے تو تعمیر کی جاتی ہے, تو اس جو ہے رام جنم بھومی کا حوالہ دے کر, بابری مسجد کا حوالہ دے کر یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی حالات نازک ہیں ایودھیا کے, مندر پر مندر بن سکتی ہے. یہ سب کھلے ہوئے انصاف کے وہ درشن ہیں جس کو آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں. پھر اس کے بعد الہ آباد ہائی کورٹ نے ایک ایسا عجیب و غریب فیصلہ جو آستھا سے اور قلبی حمایت سے تعلق رکھتا ہے اور بلکہ عقیدت سے تعلق رکھتا ہے کہ ان کو یہ پوچھا گیا تھا کہ یہ مسجد کی ملکیت ہے یا رام جنم بھومی کی ملکیت ہے, اور فیصلے کے اندر یہ کہا گیا کہ 3 ٹکڑے اس کے کر دیے جائیں, ایک ٹکڑا ان کو دیا جائے. اس پر دنیا کے اندر بڑی لیدے ہوئی عدالتوں سے اور قانون سے جڑے ہوئے لوگوں نے ہندوستان کے اس قانون کے فیصلے کا بڑا ٹھٹا اڑایا, بڑا مذاق اڑایا. سوال کیا کیا گیا تھا اور جواب کیا دیا گیا؟ اب مسئلہ سپریم کورٹ کے اندر ہے, لیکن یاد رکھیے گا کہ وہ مسجد تھی, اس مسجد کو شہید کر دیا گیا. اللہ تعالیٰ چاہتا تو جیسے عبد المطلب کے زمانے کے اندر ابابیل کو بھیج کر ابرہا کے لشکر سے اللہ نے خانہ کعبہ کی حفاظت کی, اللہ تعالیٰ ایک لشکر کو بھیج کر حفاظت کر سکتا تھا, لیکن اللہ نے اس کی جو ہے عید بجا دی اور اس کو جامع شہادت کا شرط اس کو دے دیا مسلمانوں کو بیدار کرنے کے لیے اور مسلمانوں کو جگانے کے لیے کہ تم جو ہے اپنی زندگی کے اندر غور و فکر کرو, ایک مسجد اپنا فریضہ کیسے انجام دے رہی ہے, تم اپنی زندگی کے اندر کیا کام کر رہے ہو. لیکن مسلمانوں کو مایوس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, اس لیے کہ مسجد صرف شہید ہوئی ہے, مسجد مری نہیں ہے. اور قرآن یہ کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ, کہ جو اللہ کے راستے میں مر جائیں وہ مردہ مت کہو, وہ تو زندہ ہے. بابری مسجد زندہ تھی, بابری مسجد زندہ ہے, اور بابری مسجد انشاءاللہ اللہ تبارک تعالیٰ وہ وقت لائے گا وہاں اذان ہوگی, وہاں اقامت ہوگی, وہاں نماز قائم کی جائے گی. حدیث پاک میں سرور کونین آقائے دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يبقى على ظهر الارض بيت مدر ولا وبر الا قال الله كلمة الاسلام, کچا پکا گھر کوئی نہیں ہوگا جس کے اندر اللہ تعالیٰ اسلام کے کلمے کو داخل نہیں کرے گا. اور اس زمین کا مقدر اسلام ہے, اس زمین کے اندر اسلام کو نافذ ہونا ہے. فَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ, یہ لوگ چاہتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ کے چراغ کو اپنے پھوکوں سے بجھا کر رکھ دیں. وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
کہ یہ کامیاب نہیں ہوں گے، ان کے پھوٹ ضائع ہو جائے گی، اور انشاءاللہ یہ چراغ جو ہے روشن رہے گا، اور یہ چراغ اس کی بتی ختم نہیں ہوگی، یہ چراغ اس کا تیل ختم نہیں ہوگا۔ لیکن مسلمانوں ہماری بھی ذمہ داری ہے، کہیں ہم اپنے محلے کی مسجد کو بابری مسجد فجر کے وقت تو نہیں بنا رہے ہیں، ظہر کے وقت تو نہیں بنا رہے ہیں، فجر کے وقت ہماری مساجد کی حالت کیا ہے، ظہر کے وقت ہماری مساجد کی حالت کیا ہے، رمضان اور غیر رمضان میں فرق کیوں آ رہا ہے؟ ایک بابری مسجد کو جنہوں نے شہید کیا، ان کا دھرم تھا، ان کا کرتویہ تھا، ان کی ذمہ داری تھی، ان کی عبادت تھی، اور ان کا نعرہ تھا، اس کو انہوں نے پورا کیا۔ لیکن اللہ کے گھر کو آباد کرنا ایک مومن و مسلمان کی ذمہ داری، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، اللہ کے گھر کو وہ آباد کرتا ہے جو آخرت پر ایمان لاتا ہے۔ آپ کا مسجد سے کیا رشتہ ہے؟ آپ کا اللہ کے گھر سے کیا تعلق ہے؟ آپ کا اللہ کے گھر کے اندر جو خدمت کرنے والے ہیں، آپ کے دل میں ان کی عظمت کیا ہے، ان کی محبت کیا ہے؟ آپ بابری مسجد کا رونا بعد میں روئیے گا، پہلے اپنے محلے کی مسجد کی فکر کیجیے، پہلے آپ کی زندگی میں نماز ہے فکر کیجیے، پہلے بابری مسجد کا ماتم کرنے سے پہلے اپنی زندگی پر ماتم کیجیے کہ اے اللہ میں بے نمازی ہو گیا۔ بابری مسجد کی کالی پٹی لگانے سے پہلے اپنی زندگی کے پر کالی پٹی لگائیے، اے اللہ میں مسجد سے دور ہو گیا۔ انشاءاللہ یہ فکریں ہوگی، اللہ تعالیٰ مساجد کو آباد کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ذمہ دار ہے اس دنیا میں اسلام کو قائم کرنے کا، اس دنیا میں ایمان اور اسلام کے جھنڈے لہرانے کا، وہ ہو کر رہے گا۔ اللہ کی قدرت کے جو فیصلے ہیں وہ بظاہر کچھ اور دیکھنے میں آتے ہیں اور حقیقت میں کچھ اور ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا تھا، اے اللہ جنت کے اندر میرا مصاحب کون ہوگا، جنت میں میرا ہمنشین، میرا ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا کون ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے بتایا، جاؤ پناہ گاؤں کے اندر ایک قصائی ملے گا۔ گئے تو دیکھا کہ اس کی دکان پہلے کھلنے سے پہلے لوگ اس کی دکان کے کھلنے کا انتظار کر رہے ہیں، اور جب دکان کھلا اور گوشت کٹا، آنن فانن اس کا گوشت فروخت ہو گیا، اس نے چھوٹا سا گوشت کا حصہ پوٹلی کے اندر باقی رکھ لیا اور اس کو لے کر چلا، اور جب چلنے لگا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں موسیٰ پیغمبر ہوں اور تمہارے گھر کا مہمان بننا چاہتا ہوں، اور میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ تمہارا خصوصی عمل کیا ہے۔ گئے گھر کے اندر سب سے پہلے منہ ہاتھ دھویا، اور دھونے کے بعد اس کی ایک بیمار اور ضعیف اور کمزور اور ناظر ماں بسترے پر اپنے بیٹے کے آنے کی راہ دیکھ رہی تھی اور انتظار کر رہی تھی۔ سب سے پہلے جا کر اس نے گوشت کو بھونا اور اس کو نرم کیا اور اس کو کچلا، اور کچلنے کے بعد نوالا بنا کر ماں کو کھلایا اور بعد میں کھلایا۔ کہا موسیٰ علیہ السلام نے کہ کتنے دنوں سے یہ عمل کر رہے ہو؟ کہا جب سے میری ماں بسترے پر پڑی ہے اس وقت سے میں یہ کام کر رہا ہوں، اور جب پہلی مرتبہ میری ماں بسترے پر پڑی اور میں نے یہ کام کیا تو میری ماں نے کہا اللہ تجھے جنت میں موسیٰ کا مصاحب بنائے۔ بس اس کے صدقے میں، ماں کو نوالا کھلانے کے صدقے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے جنت کا آپ کا رفیق بنا دیا۔ یہ ماں کا مقام ہے، یہ ماں کا درجہ ہے۔ جب یہ درجہ ہے کہ اس کی خدمت سے کوئی پیغمبر کا مصاحب بن سکتا ہے، کوئی بیوی کی بات مان کر، کوئی جورو کی غلامی کر کر اگر ماں کے دل کو دکھائے گا، اگر باپ کے دل کو دکھائے گا، وہ لکھ کر رکھ لے، وہ لکھ کر رکھ لے، موت سے پہلے انشاءاللہ خداوند قدوس اسے دنیا کے اندر انجام بتائیں گے کہ ماں کے دل کو دکھانے کا انجام کیا ہوتا ہے اور باپ کے دل کو دکھانے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ دنیا میں دکھا کر مسلمانوں کو، اہل ایمان کو اور آخرت پر ایمان رکھنے والوں کو اور دنیا والوں کے لیے عبرت بنا کر اسے بطور نشانی سے اللہ تعالیٰ دکھاتے ہیں۔ بغداد کے اندر ایک نوجوان تھا، اس کا کام تھا یہ جو گھوڑے ہوتے ہیں، گائے اور بیل ہوتے ہیں، ان کے پیروں کے اندر نال لگائی جاتی ہے، اس نال کو لوہے کے اندر، اس نال کو بھٹی کے اندر تاپ کر اسے بنایا جاتا ہے، اسے مروڑا جاتا ہے، اسے کاٹا جاتا ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں میں بغداد گیا اور بھٹی میں مجھے کوئی کام تھا، میں وہاں گیا، میں نے دیکھا ایک حسین نوجوان ہٹا کٹا اونچا موٹا تازہ وہ نال بنانے کا کام کر رہا ہے، لیکن انگارے سے لوہا اٹھانے کے لیے وہ چمٹے کو اور کسی اور چیز کو استعمال نہیں کر رہا ہے، اپنے ہاتھ کو انگاروں میں ڈال رہا ہے اور وہیں سے
وہ لوہے کو اٹھا کر نال بنا رہا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے ایک دوست سے پوچھا کہ یہ اس کا ہاتھ جلتا نہیں؟ تو کہنے لگا کہ اس نے یہ بات کہہ کر چلا دی کہ مجھے زندگی کے کئی مرحلوں سے، لمبے عرصے سے آگ میں ہاتھ ڈال ڈال کر عادت ہو گئی، اب مجھے آگ اثر نہیں کرتی۔ یہ بزرگ کہنے لگے ماجرا وہ نہیں ہے، آپ سے دوستی کرو تو بھی جلاتی ہے اور آپ سے دشمنی کرو تو بھی جلاتی ہے، حقیقت کیا ہے میں پوچھتا ہوں۔ چنانچہ وہ بزرگ پوچھنے کے لیے اس نوجوان کے قریب گئے اور نوجوان سے کہا بیٹے سچ بتا دے، میں اللہ کا واسطہ دے کر میں تجھ سے پوچھتا ہوں کہ تو آگ کے اندر ہاتھ ڈالتا ہے اور آگ اثر انداز نہیں ہوتی، جلاتی نہیں۔ تو اس نے کہا ایک حسین و جمیل لڑکی سے میری ملاقات ہوئی، اس کے بعد کیا ہوا انشاءاللہ ہم اگلی جمعہ عرض کریں گے، اور اس جمعہ کے جو بقیہ اقتباسات رہ گئے تھے، عنوانات رہ گئے تھے، عقل کنواں کا مدرسہ ہے، عورتوں کی عصمت دری کا مسئلہ ہے، انشاءاللہ اگلی جمعہ ان عنوانات کی تکمیل کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے خاص دعا کرے اللہ تعالیٰ ہمیں نافع مخلوق بنائے، اللہ تعالیٰ ہماری ذات سے دوسروں کو تکلیف نہ پہنچائے، اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔